إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مسجد دارالفلاح کے ذمہ داران، اس دینی مجلس کے منتظمین، یہاں موجود میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج میرے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک انعام اور سعادت کا موقع ہے کہ ایک بار پھر دین کے حوالے سے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے جب یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ میں حاضر ہوں اور آپ موجود ہوں، مجھے یہ موقع دیا، تو میں اللہ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ اس توفیق کے ساتھ ساتھ رب العالمین ہمیں اخلاص نیت بھی عطا فرمائے، ایسا جذبہ جس کی برکت سے پروردگار ہمارے یہاں آنے، مل بیٹھنے، سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے دین اور دنیا کے لیے باعث برکت بنائے۔ اس مسجد اور اس ادارے میں آمد کا ایک طویل عرصہ گزرا، یہاں کے ذمہ داران سے دین کی بنیاد پر یقیناً محبت ہے۔ ابھی اعلان سنا کہ جناب ہارون رشید صاحب پٹیل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ساتھ ہی معلوم ہوا کہ اس ادارے کے روح رواں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی صاحب فراش ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دونوں حضرات اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تہہ دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائے خیر کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت سے نوازے اور انہیں دنیا کی بھی فتنوں سے اور اس دنیا کے بعد کے بھی فتنوں اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، انہیں بھی اور ہمیں بھی۔ ایک مسلمان اگر کوئی کچھ چاہتا ہے تو اس سے اللہ سے اپنے لیے مانگنے کا ایک طریقہ شریعت نے یہ بھی بتایا کہ آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے جو موجود نہیں ہے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی دعا پر کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُ، اللہ قبول کر، اور پھر کہتا ہے اللہ اس کو بھی ویسا ہی دے، تم کو بھی وہی چیز ملے۔ تو بعض سلف اور صحابہ سے منقول ہے کہ جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے تھے کہ رب العالمین اسے یہ چیز عطا کر دے تاکہ فرشتہ میرے لیے دعا کرے کہ مجھ کو بھی ویسا ہی ملے۔ اللہ رب العالمین ہم تک میں جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو ایمان و وقار کے ساتھ پوری فرمائے۔ محترم حاضرین، ابھی آپ نے سنا کہ آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا عنوان ہے دنیا مومن کے لیے جنت، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث اور زبازد عام فرمان رسول علیہ السلام ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے
بعض دوسرے طرق اور دوسرے اصحاب سے بھی مروی ہے جس میں کچھ طریقے ضعیف ہیں، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، اور کچھ لوگوں کو آدھی ادھوری یا کچھ سندوں کی تحقیق کرنے کے بعد غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ کچھ ضعیف سندوں سے بھی ہیں اور صحیح سندوں سے بھی، جو صحیح سند سے آنے کی وجہ سے ضعیف والی کو بھی طاقت مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ صحیح مسلم میں بھی صحیح سند سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ان روایتوں، آیتوں، نصوص کو سامنے رکھیے جس میں دنیا کو بڑی سرسبز و شاداب کہا گیا ہے، بارونق کہا گیا ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں اس کو دھوکہ دینے والی کہا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو میں نے آخری لفظ کہا پہلے والے کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اس کی چمک، اس کی کشش ایک دنیا دار انسان کو اپنی طرف راغب ضرور کرتی ہے، لیکن یہ چمک اور اس کی بلندیاں، ترقیاں، اس کی شادابیاں یہ قائم اور برقرار نہیں رہتی، دائمی نہیں رہتی۔ حسین سے حسین چیزیں یہاں اپنا حسن کھو دیتی ہے، حسن ڈھل جاتا ہے اور کشش کھو دیتی ہے۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو، علم رکھ لو، دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا، وزینہ اور زیب و زینت کی چیز ہے، دکھاوے کی چیز ہے، فیشن، دکھاوا، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنا کہ میں اس میں اونچا ہوں، میری برادری بڑی ہے، میری ڈگری بڑی ہے، میرا عہدہ اونچا ہے، میں فلاں چیز میں فلاں سے آگے ہوں۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ الہاکم التکاثر قرآن میں جو کہا گیا، تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے غافل کر دیا۔ کھیل کود ہے، زیب و زینت کا سامان ہے، تفاخر ہے، ایک دوسرے سے فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ انسان کی زندگی کے 3 اسٹیج اس میں آ گئے۔ جب زندگی کا ابتدائی حصہ جس کو ہم بچپن کہتے ہیں، بچپن ہوتا ہے تو بچپن میں انسان کی زندگی کی ترجیحات کھیل تماشا ہی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یا فائدہ بظاہر نہیں ہوتا، کھیل کود میں گزر جاتا ہے بچپن۔ اور جب جوانی آتی ہے تو ایک دنیا دار انسان فیشن میں، دکھاوے میں، اپنی زیب و زینت کا مظاہرہ کرنے میں، مرد ہو یا عورت، اس میں دل لگا رہتا ہے کہ میرا ہیئر اسٹائل ایسا ہو، کپڑا ایسا ہو، فلاں کی طرح ہو، لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہو۔ تو یہ زینت، دکھاوا، آرائش و زیبائش کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے جوانی میں، ابتدائی جوانی میں۔ اور جب عمر ڈھلتی ہے تو فخر و مباحات، اور پھر ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں زیادتی کہ میرا خاندان اتنا بڑا ہے، جتھا اتنے لوگ ہیں، دولت پراپرٹی اتنی ہے، جائیداد اتنی ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ انسان کی 2 چیزوں میں حرص میں اضافہ ہوتا ہے، ایک عمر کی، ایک دولت کی۔ حیرت کی بات ہے نا کہ جیسے جیسے آدمی عمر میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی موت اور قبر کے قریب ہوتا ہے، اس وقت موت زیادہ یاد آنی چاہیے، ایمان و عمل صالح کی طرف راغب ہونی چاہیے، لیکن ایک دنیا دار انسان، اس کی خواہش نفس بڑھتی ہے اور مزید زندگی سے پیار کرتا ہے، اور دولت اور دنیا کے مال و اسباب میں اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاید دیکھیے کہ آخر وقت میں دنیا دار قسم کے لوگ زیادہ الٹا سیدھا کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں، ترکہ اور وراثت کا ملنے والا ہے، اس میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں، جس کا حق نہیں ہے اس کا بڑھا دینا، کسی کو ہبہ کر دینا، کسی کو محروم کر دینے کی کوشش کر دینا جس سے ناراض ہے، اور ایسی چیزیں۔ تو دنیا کی زندگی یہ ہے، اور فی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، لیکن آخرت میں یا تو سخت عذاب ہے یا اللہ کی بخشش اور رضوان اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت قرآن میں کئی جگہ مثالیں دی ہیں کہ سرسبز شاداب لہلہاتی کھیتیاں جس طرح جب اگتی ہیں، شاداب ہوتی ہیں، ہری بھری نظر آتی ہیں، تو کسان کو، دیکھنے والے کو بڑی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن زیادہ وقت گزرتا نہیں ہے کہ اس پر بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور فصل سوکھ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، پیلے پڑ کے بعد چورا چور ہو جاتے ہیں، ثم یکون حطاما، چور چور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم جس پہ اترا رہے ہیں، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ پہلے بڑھتی ہے،
کشش رکھتی ہے، سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ اگر آپ بہت کما بھی لیے تو اب استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پی سکتے، اور اگر ہے بھی ٹھیک ٹھاک تو ایک عمر کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے، انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا ختم کر دیا، پہنا بوسیدہ کر دیا، اور جو صدقہ و خیرات کر دیا آگے کر کے اس کا اجر و ثواب ملنا ہے۔ باقی مال تو آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ ان میں سے کوئی ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال سے پیار کرتا ہے؟ کہا نہیں، لیکن ایسا آدمی دنیا دار کرتا ہے جس مال اور پراپرٹی کو جمع کر بچا کر چھپا کر رکھتا ہے نا، وہ اس کے کام نہیں آتا، مر جاتا ہے اس کے ورثہ لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی کشش اور یہ چیز چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیز یاد دلائی کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت برپا ہونی ہے، تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے، وہاں کوئی چیز تمہارا مال تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی، بیٹا باپ کے باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ لقمان کے آخر میں یہ مضمون بیان کر کے اللہ نے کہا کہ ان وعد اللہ حق، تو اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو اللہ کے دین سے تم کو دھوکہ دینے والا یعنی شیطان مراد ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو حلو خضر حلو کے سرسبز و شاداب اور میٹھی شیریں نظر آتی ہے۔ حقیقت میں یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، اور اس حقیقت ایمان علیہ وسلم کا یہ فرمان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ بالکل برحق نظر آئے گا کہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، جیل ہے، محبس ہے، جہاں وہ مقید ہے، اور جنت کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کے معنی پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ جس سے حدیث کے معنی کو سرسری طور سے آسانی سے دلچسپ انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، یہ بخاری کے شارح ہیں، آپ جانتے ہیں، فتح الباری انہوں نے لکھی، ان کے عقیدے میں تھوڑی اشریت وغیرہ کہیں کہیں ہیں، لیکن مجموعی طور سے ان کا عقیدہ اور ان کی شرح امت کے یہاں مقبول ہے۔ تو علامہ ابن حجر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر زرق برق بڑا قیمتی لباس پہن کر گزر رہے تھے، اچانک سامنے سے ایک مشرک کافر بوڑھا آدمی آیا، اس نے ابن حجر کو روکا، ہاتھی کی سواری روکی جائے، تو اس نے کہا کہ ابن حجر آپ ایسے ایسے ہیں نا، میں نے آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا ہے، آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ تو یہی حدیث پڑھی کہ بھئی تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کہا ہاں صحیح بات ہے۔ تو کہا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہے؟ کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا بھئی آپ ہاتھی پر سوار ہیں، یہ زرق برق لباس ہے، آپ کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، تب بھی یہ دنیا آپ کے لیے قید خانہ، اور میں یہ پھٹا حال ہوں، تن پہ سیدھے سے کپڑے بھی نہیں ہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں، پریشان حال ہوں، اور میرے لیے جنت، تو یہ میرے لیے جنت کیسے ہوئی اور آپ کے لیے قید خانہ کیسے ہوا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا، جواب دیا کہ اگر آپ حقائق پر، دین کی باتوں پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ وہ اس طرح کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت اور اپنے انعامات کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ایسے انعامات ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل پر کھٹکا گزرا۔ جواب ابن حجر کا ہے، تھوڑی سی تشریح کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ ناقابل تصور ایسا انعام، اس جنت کے بارے میں آپ نے وہ پڑھی ہے نا، حدیث سنی ہوگی، آخری جنتی جو جہنم سے نکال کے درجہ بدرجہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا اور اللہ سے داخلہ مانگے گا، پھر اس کے بعد بڑی بات کے بعد، لمبے چوڑے مکالمے کے بعد اس کو اجازت ملے گی کہ تجھ دنیا اور دنیا جیسی، پوری دنیا جتنی بڑی تھی ویسے 4 گنا 10 گنا ویسی دنیا، آخری اور سب سے ہلکے جنتی کا حال ہوگا۔ اور جب وہ اندر جائے گا تو اس کا جو جملہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اعطیت ما لم یعطى احد من العالمین،
وہ آخری اور سب سے ہلکے درجے کا جنتی کہے گا کہ مجھے ایسی نعمتیں دی گئی ہیں جو دنیا میں کائنات میں کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ مجھے دی اللہ نے، حالانکہ وہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ کیسی وہ جنت ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے، جہاں جانے کے بعد تمنائیں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں خود فرمان رسول ہے، بعض کہتے ہیں وحی کا حصہ تھا، بعض کیا روایتوں میں ہے کہ اگر انسان کو 2 وادی سونے کی بھر کے مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا، انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، مرنے کے بعد ہی تمناؤں کا سلسلہ تھمتا ہے۔ لیکن ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا کچھ اور چاہیے، اور کچھ چاہیے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کیا تو نے یہ انعامات سے ہمیں نہیں نواز دیا؟ اتنی زبردست نعمتیں، دولت اور انعامات ہمارے تصور اور ہماری تمناؤں سے بڑھ کر ہے۔ ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں، ہماری چاہت سے بڑھ کر ہے۔ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس جواب سے کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں تمنائیں دم توڑ دے گی۔ ان دنیا میں انسان کو کچھ بھی مل جائے پیٹ نہیں بھرتا۔ دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی بننے کے بعد بھی سوچتا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ چیز خرید لوں، وہ چیز خرید لوں، اور سمیٹنے کے چکر میں رہتا ہی ہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تمنائیں ختم نہیں ہوگی، اور جنت میں لا یبغون عنہا حولا، قرآن نے کہا یہ جنت الفردوس میں جائیں گے تو یہاں سے تحویل ہونا، تبدیلی کرنا، چینج، ہم بولتے ہیں نا کہ ذرا بور ہو گئے ایک ہی جگہ رہتے رہتے۔ ہاں، پونا میں رہنے والا یہاں سے بور ہو جاتا ہے، بمبئی رہنے والا بور ہو کے پونا آتا ہے، دونوں جگہ سے بور ہونے والا کسی تیسری جگہ مہابلیشور، کشمیر، شملہ، فلاں جگہ جاتا ہے، وہاں کا رہنے والا بور ہو کے ادھر آتا ہے۔ لیکن جنت والا جنت میں بور نہیں ہوگا، اکتائے گا نہیں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں تمنائیں ختم ہو جائیں گی، ایسی جگہ ہوگی جنت۔ تو علامہ ابن حجر الاسقلانی، یہ میں نے تھوڑی سی ضمناً اپنے طرف سے تفصیل بیان کر دی، علامہ ابن حجر نے اس بوڑھے مشرک سے جواب دیا کہ اللہ نے ایمان والے بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، اپنے دیدار کی جو انتہائی قیمتی دولت رکھی ہے، اس سے رکا ہوا ہے جب تک زندگی میں دنیا میں جی رہا ہے۔ اس اعتبار سے وہ قید خانے میں ہے۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں، اللہ ہمیں جنتی بنائے، جنت میں ملائے، تو جنتی جو دنیا میں جب تک ہے ان اعلیٰ ترین نعمتوں سے روکا گیا ہے۔ اور یہاں انسان کو کتنی بھی نعمت مل جائے، ابن حجر نے کہا میں ہاتھی پہ سوار ہوں، اچھا کپڑا پہنا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں بادشاہ کیوں نہ بن جائے، مقابلے میں اس کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت و وقت ہے ہی نہیں۔ بادشاہت ملنے کے بعد بھی یہاں کوئی ایک خبر آتی ہے، ساری لذت اور مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ فلاں چیز کھا نہیں سکتا، فلاں چیز منہ پہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، فلاں خبر کی وجہ سے ٹینشن ہو گیا، تو تخت شاہی پر بیٹھا ہوا آدمی بھی بے چین ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پیشاب پاخانہ ہے، دھوپ بلغم ہے، بیماری ہے، ٹینشن ہے، بدن درد ہے، بیماری ہے، اور فلاں ہے۔ جنت میں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ابن حجر نے مختصر جواب یہ دیا کہ اللہ نے جنت میں مومنوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ کتنی بھی آسائش و آرام کی ہو جائے، آسائشوں سے بھر جائے، لیکن یہ دنیا اس کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے آخرت کے نعمت کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اور اس کے بالمقابل ایک کافر اور مشرک جو کفر اور شرک پر مر جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق بن جائے گا، اس کے لیے جہنم کی جو خطرناک سزائیں ہیں، عذاب ہے، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے سب سے ہلکے جنتی کا تذکرہ کیا، ایسے ہی بخاری مسلم میں سب سے ہلکے جہنمی کا بھی ذکر ہے۔ ان احور الناس عذابا یوم القیامہ رجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا انسان وہ شخص ہوگا جس کے قدموں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ یغلی بہما دماغہ، اس حدیث کے الفاظ ہیں، جس سے اس کا دماغ کھولے گا، ابلے گا۔ پانی گرم ہونے کے بعد کس طرح ابلتا ہے، یہ ہڈی ابلے گی، موت نہیں آئے گی نہ، وہاں موت کو مار ڈالا جائے گا، تو اس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں ہیں اور دماغ کھولے گا۔
यज़अमु अन्नहु अशद्द अन्नास अज़ाबा औ कमा क़ाल, उसको ऐसा लगेगा, हाँ यरा का लफ्ज है, यरा अन्नहु अशद्द अज़ाबा, वो ऐसा समझेगा कि उसको सबसे सख्त अजाब हो रहा है, वह हुआ अहवनहुम अज़ाबा, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब वाला होगा। कुरान में, हदीसों में जहन्नम के अजाब की जो तफसीलात है वो पढ़ के एक आदमी दहल जाएगा, आंखें बह पड़ेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये वो अजाब है कि गर्म पानी खौलता जब सर पे डाला जाएगा तो बीच में गल जाएगा, मुंह में डालेगा ज़बरदस्ती तो अंदर से पेट की के मादे और आंतें कट कट कर पाखाने के रास्ते से बाहर आएंगे। कुरान कहता है मौत हर तरफ से आएगी लेकिन वो मरेगा नहीं, मौत को पुकारेगा, मौत नहीं आएगी। इंतहाई बदबूदार, बदमज़ा, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ज़क़ूम का दरख्त उनका खाना होगा, जिस्म से निकलने वाले इंतहाई गलीज़ किस्म के मादे जिसमें पीप मवाद मिला हुआ होगा, खून, वो उनको गस्साक, हमीम, गर्म खौलता पानी, जरी कांटेदार पानी, ये खिलाया पिलाया जाएगा। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा शदीद होगी, ऐसा सही हदीस में है, बुखारी मुस्लिम की। 70 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा है दुनिया में, बकिया उतना शदीद, जो डामर तारकुल से ज़्यादा काली। सहाबा ने कहा जलाने के लिए तो ही काफ़ी थी, कहा अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, लेकिन अल्लाह ने उसको 69 गुना ज़्यादा जोश दिया है। चमड़ियाँ भी हमारी अल्लाह ताला हमें महफूज रखे जो जहन्नमी होंगे। ऐसा नहीं है कि झुलसने के बाद ख़त्म हो जाएगी, और दुनिया में हम सोचते हैं कि मुसीबत बार बार आती है तो आदमी को झेलने की आदत पड़ जाती है। अल्लाह ने कहा कुल्लमा नज़जत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब भी उनकी खालें और चमड़ियाँ झुलस जाएगी तो हम नई खाल और चमड़ियाँ पैदा कर देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि आपका मज़ा चखें। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, सूरह नबा की ये जो आयत है, शायद सहाबा में मुझे याद पड़ता है बरा इब्न आज़िब या किसी सहाबी का कौल है कि कुरान में जहन्नम के अजाब की शिद्दत और सख्ती, हौलनाकी बयान करने के लिए इससे ज़्यादा कड़ी आयत मैंने नहीं पढ़ी कि अल्लाह ये फरमा रहा है इसमें कि अल्लाह कहेगा जहन्नमियों से फ़ज़ूक़ू, मज़ा चखो अजाब का, फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हम तुम्हारे अजाब में ही इजाफा करेंगे, कमी नहीं होगी। कितने शदीद अजाब होंगे, और अल्लाह कह रहा है कि उसमें इजाफा होगा, घटेगा नहीं। आदत पड़ जाएगी, झेलने की ताकत आ जाएगी नहीं। ला युख़फ़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, उनसे अजाब में कोई तखफीफ और हल्कापन नहीं किया जाएगा, ना कोई मदद दी जाएगी। अब सोचिए, उसमें और भी जो तफसीलात है सुन के आदमी के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। सहाबा कराम रोने लगते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे जहन्नम के तज़किरे पे। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं वो जो जहन्नम का आखिरत में अजाब काफिर और मुशरिक के लिए है, बल्कि कब से ही शुरू होगा। उस अजाब के मुकाबले में अगर आप गौर करें तो आप जो कह रहे हो ना कि मेरे घर में खाने के लिए तन पे कपड़ा ठीक ठाक नहीं है, गुर्बत में जी रहा हूं, तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, दुनिया की परेशानी, बीमारी और दिक्कत और हैरानी, ये सारी मुसीबतें मिलकर भी उस अजाब के मुकाबले में जन्नत है, आराम है। इतना शदीद अजाब है। अब ये सोचिए कि जहन्नम का जो अजाब है, हाँ, उस अजाब के मुकाबले में दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आराम वाली है, कोई माना नहीं रखती। मुनाफिकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ना कि बड़ी गर्मी है इसलिए तबूक में नहीं जाते। हमारी एक अरब की एक बच्ची ने जवाब दिया था, यूरोप का कोई टीवी चैनल वाला पहुंचा और कहा कि इतनी गर्मी है और आप ये नकाब पहन कर आइए, आपको तकलीफ नहीं होती क्या, गर्मी नहीं लगती? तो उसने कुरान की आयत पढ़ी थी यही वाली, कुल नार और जहन्नम अशद्दु हर्रा। आप उनसे कह दीजिए कि जहन्नम की आग गर्मी के एतबार से ज्यादा शदीद है। यह गर्मी क्या माना रखती है जो हम दुनिया में झेलते हैं? जहन्नम की आग, जहन्नम की गर्मी सोच भी नहीं सकते हम। जैसे जन्नत के अजाब का, जन्नत के सवाब और नेमतों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसी तरह जहन्नम के अजाब का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लामा इब्न हजर ने जो जवाब दिया इस हदीस के समझाने के लिए एक मुशरिक और काफिर को, वो ये कहा कि अल्लाह ने आखिरत में मोमिनों के लिए जो जन्नत रखी है उसके मुकाबले में दुनिया में कितनी भी आसाइश है वो तकलीफ वाली है, वो कैद खाने वाली जिंदगी है। और इसके बिलमुकाबिल काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए जो भयानक अजाब है आखिरत में, उसके मुकाबले में दुनिया की कितनी भी जिंदगी हो, वो मालदार आसाइश में हो या इंतहाई परेशानी में हो, ये दुनिया की जिंदगी उसके लिए जन्नत है।
آرام کی جگہ ہے. یہ تو ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک واقعے کی روشنی میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات بتائی. آگے میرے سامنے ایک درر السنیہ میں اس حدیث کی شرح ہے. مجھے لگا کہ ان کے جملوں کو پیش کر کے تھوڑی سی تشریح اس کی جائے، اور بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ چیزیں. اس کو آپ صرف ایسے سرسری مت غور کیجیے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان اپنے اندر کئی درس، کئی ہدایات اور تنبیہات رکھتا ہے. تسلی کا سامان بھی ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے، آج کل ابھی 2 دن بعد میرا ایک درس ہے، اس کا عنوان ہی ہے کہ فلسطین کے حالات اور اللہ کے ساتھ بدگمانی. کچھ مسلمان شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، گھروں کو کھنڈروں میں بدل دیا گیا، پوری 12، 22، 23 لاکھ آبادی کو جو ہے تہس نہس کر دیا گیا، کتنے لوگ جو ہے ملبے میں دبے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ریکارڈ کے مطابق کچھ 50,000 کے قریب جو ہے لاشیں مل چکی ہیں، جو نہیں ملی ہیں اور جو حقیقی تعداد ہے وہ لاکھ سے اوپر ہے، 1.5 لاکھ سے اوپر ہے. پھر صرف وہیں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں مسلمان بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں. تو اس ضمن میں جو بہت سے جواب ہے ایمانی نظر میں، ایک جواب یہ بھی ہے، تسلی کا سامان ہے کہ اصل میں دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا. تو یہاں ابتلا، آزمائش، پریشانی آئے گی. جیل میں، قید خانے میں قیدی کو آرام دہ چیزیں نہیں ملتی، آسائش کے اور آرام کے سامان نہیں ملتے، دقتیں، پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے، اور ہدایات بھی ہیں، تنبیہات بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کے درر السنیہ کی شرح کے الفاظ کی روشنی میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شیخ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، کچھ اس کے حیثیت کے بارے میں بات کرنے کے بعد، کہ الدنیا للمؤمن دار بلاء و ابتلاء، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ بلا اور ابتلا کی جگہ ہے، ابتلا کا گھر ہے. بلا مصیبت، ابتلا آزمائش. ہر مومن کو، کافر کو بھی آتی ہے، لیکن اس کا فلسفہ الگ ہوتا ہے. مومن کے لیے طے شدہ بات ہے کہ یہ ہونا ہی ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ کچھ چیزیں مکافات عمل کی شکل میں ہوتی ہے ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں، کچھ چیزیں آزمائش کی شکل میں. اگر آپ ایمان کے ساتھ نیک انسان ہیں اور تکلیفیں آ رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، آپ کے درجات کو بلند کر رہی ہے. انبیاء کو دیکھیں کتنی مصیبتیں جھیلی. اور اگر آپ ایمان کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کوڑا اور تازیانہ برس رہا ہے، آپ کو جگایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ بڑا عذاب آئے گا. تو مومن کے لیے دنیا دار بلا اور دار ابتلا ہے، آزمائش کا گھر ہے. اب اس آزمائش کے گھر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک مومن کو کیا کرنا ہے؟ یصبر فیہا علی الفتن، کہ اس میں ایک مومن بندہ جب مصیبتیں، ابتلاات اور آزمائشیں آتی ہیں تو فتنوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے. یہ خود اللہ رب العالمین کی ایک پسندیدہ عبادت ہے، صبر کرنا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر میں جم جانا، استقامت کے ساتھ جم جانا. اڑا رہے ہیں، ہاں، رفع الیدین سے آپ کرنے لگے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جمے رہنا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سب مذاق اڑائے، ہم سنت رسول کو مانتے ہیں. میں نے ایک مثال دی، ٹی وی چینل پہ جانے والے بہت سے لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ارے آپ کے یہاں 4 شادی کی اجازت ہے تو کچھ لگے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مجبوری کچھ نہیں، اجازت ہے. اور بہت سارے پرابلم کا سلوشن ہے اس میں، بیواؤں، مطلقاؤں. اور جہاں ہم اجازت دیتے ہیں، حقوق دیتے ہیں، آپ کے یہاں اجازت نہیں ہے، ناجائز تعلقات اختیار کرتے ہیں، جسم فروشی پر مجبور کرتے ہیں، بیوہ مطلقہ کو منحوس سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. جو لوگ دوسری شادی پر مذاق اڑاتے ہیں وہ زنا کے بارے میں اتنا برا نہیں کہتے، ناجائز تعلقات کو روک تھام کے لیے راستہ نہیں بتاتے، بیوہ کا سہارا بننے، مطلقہ کا مسئلہ حل کرنے کا راستہ نہیں بتاتے. تو ہم صبر کرتے ہیں، اس میں یہ بھی معنی داخل ہے کہ اللہ نے جو کہا اس کو مانتے ہیں. ہمیں ہماری سمجھ میں آنا ہے، بستر پہ ہے، نیند آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز ہے، صبر ہے تو نماز کے لیے آئیں گے. نیکی میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. ابو امی بہت ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں، ابا نے تماچا مار دیا، غلط مارا، بیٹے کو غلطی نہیں کی لیکن مار دیا باپ نے، تو بیٹا جو ہے پلٹ کے وار کرے گا؟ نہیں. کیوں؟
اللہ نے کہا لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں بولنا. اف نہیں بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اف نہیں بول سکتے تو گالی تو دے سکتے ہیں. کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے؟ آج کل ایک سے ایک علماء ہے بغیر ڈگری والے، یہ قیاس اولا کی قسم بیان کر کے جب اف بھی منع ہے تو اس سے بڑی والی چیز تو بدرجہ اولا منع ہے. ایسی کوئی بھی چیز جس سے والدین تکلیف پہنچے ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا حرام اور ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو کہہ دیا اف نہ کہو، اب ابا تماشا بھی مار رہے ہیں تو اف نہیں کہنا ہے. یہ صبر ہے، نیکی پر صبر، اللہ کے حکم کو ماننے پر صبر. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، دل چاہ رہا ہے، موقع مل رہا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جو چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو چاہے میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کی ممنوعہ چیز ہے، نہیں دیکھیں گے. چانس ہے، موقع ہے کہ سودی قرضہ لے سکتے ہیں، بظاہر دنیاوی اعتبار سے لوگ جو سبز باغ دکھاتے ہیں ترقی کر لیں گے، تو کہیں نہیں اللہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ سود کو مٹاتا ہے. سودی لین دین کرنے والے کا دیوالا نکلنا طے ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ نے کہا ہے سود کو اللہ مٹاتا ہے. تو برکت ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں گناہ کا موقع مل رہا ہے، لیکن ہم اس لیے نہ کریں کہ اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ گناہ سے بچنے پر صبر ہے، گناہ سے بچنے پر صبر. تیسرا صبر ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا. کاروبار میں ناکامیاب ہو گئے، گھاٹا ہو گیا، حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا گھر میں ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی میت ہو گئی، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی اور کسی قسم کا نقصان ہو گیا. تو ایک مومن بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. سورۃ تغابن کی اس آیت کی رشرے میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا کہ جو اللہ پر یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. تو علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے ہیں، امام محمد عبد الوہاب نے اس قول کو نقل کیا کہ یہ جب کوئی مسلمان کو کوئی تکلیف مصیبت پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ جان کر مان کر وہ اس سے راضی رہتا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے. شکوہ شکایت نہیں کرتا، کہہ رہے میرا ہی گھر ملا تھا کیا، ابھی تو میں نوکری پہ لگا تھا، میرے ابا کو ابھی مر جانا تھا کیا، ابے میں نکلنے والا تھا، اب بھی بارش ہونی تھی کیا. تو اللہ کو آپ سے مشورہ لینا چاہیے تھا کیا، کب بارش برسانا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کس کو کون سی نعمت دینا ہے، آپ سے مشورہ کرے گا. آپ اللہ رب العالمین جو حکیم ہے، جس کا ہر فیصلہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں کیا؟ جو لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنے عمل سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، لیکن ہم کو ایک ایسی بات سمجھ میں آ گئی جو اللہ کے فیصلے میں غلطی ہے، ہم اس کا استدراک کر رہے ہیں. کوئی مومن بندہ ایسی جرات نہیں کر سکتا. تو تقدیر کا اللہ نے جو فیصلہ کیا، ہم کو غریب بنایا، امیر بنایا، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، ہمارے کاروبار میں مصیبت پریشانی رکاوٹ آ گئی، ہم پر کوئی ایسی حکومت آ گئی جو ہمارے ساتھ سختیاں برت رہی ہے، سب اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر جھک جائیں. یہ تقدیر پہ کے فیصلوں پر صبر کرنا ہوا. اس پہ ایک لمبی چوڑی تقریر موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے، صبر کے اسباب، طریقے، اس کے جو مجالات ہیں، میدان ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آپ کو یاد ہوگی. ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال اور جان میں کمی کر کے. آپ کے مال میں نقصان ہو جائے، آپ کے زندہ رہتے ہوئے کوئی محبوب آپ کا دنیا سے رخصت ہو جائے، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا کوئی بھی رخصت ہو جائے، قریبی رشتہ دار، شوہر ہے، بیوی ہے، تو ہم آزمائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے آزمائیں گے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. اب اس آزمائش کے ٹائم پہ اگر آپ جزا فضا کرتے ہو، شکوہ شکایت کرتے ہو، نوحہ ماتم کرتے ہو، جانے والا واپس نہیں آئے گا، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں بدلے گا، الٹا آپ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. لیکن اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو آپ صبر کرنے والے بنے گا. تو اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آپ اس طریقے سے دیکھیے تو زندگی کے ہر کام میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کو یہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اس ٹائم میں ٹی وی چینل پہ فلاں پروگرام آ رہا ہے،
موبائل پہ فلاں چیز دیکھنے میں مزہ آتا ہے وہ دیکھیں گے. ایک وقت ایک آدمی قرآن کو سننے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں وقت لگاتا ہے، وہی وقت ایک آدمی موسیقی سننے میں لگا رہتا ہے، کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے. تو یہ جو دین کے کام میں اپنے وقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے نیکی کے کام کرنے میں. تو کہا مومن کے لیے اس اعتبار سے یہ دنیا قید خانہ ہے کہ فتنے آ رہے ہیں اور اب ان میں ہمیں صبر کرنا ہے، نیکی پر بھی، برائی سے رکنے پر بھی، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر بھی. کہہ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے، ایک مسلمان جو ہے وَيَتَحَكَّمُ فِي شَهَوَاتِهَا مُقَيِّدًا نَفْسَهُ اللَّهُ إِرْضَاءً لِلَّهِ، اور اپنے نفس کو پابند رکھتے ہوئے، مقید کرتے ہوئے، یعنی اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پابند رکھتے ہوئے، نفس کی خواہشات کو آزاد نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک مومن بندہ. یہاں تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا، وہ آگے بات کروں گا، کہ آپ غور کیجئے کہ آج کے ماحول میں بہت سارے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، کہہ رہے جوانی کے دن ہے، 4 دن کی جوانی ہے، تھوڑا مزے لے لو، انجوائے کر لو، ہاں چھٹی ملی ہے، دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ کا موقع ملا ہے تو انجوائے کر لو. ابھی کل ہی میں خطبہ تقریر میں کہہ رہا تھا وہاں دھولیے میں پرسوں، کہ ایسا سوچئے آپ مختلف میدانوں میں دیکھیں، شادی بیاہ گھر میں ہوتا ہے تو عورتیں، گھر کی عورتیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روز روز شادی تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑا سا کر لیا جائے موج مستی. ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن روز شادی تھوڑی ہوتی ہے، تھوڑا کر لینے میں کیا حرج ہے؟ رسم و رواج ہے، شریعت کی مخالفت ہے، شادی میں یہ کر لیا. اب کاروبار میں، بازار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ہندوستان اور موجودہ ماحول ایسا ہے کہ سودی کاروبار، اسٹاک ایکسچینج اور سب یہ چیزیں جو ناجائز ہیں، اس کے کیے بغیر کام چلے گا نہیں، ترقی ملے گی نہیں، اس لیے تھوڑا موڑا کر لیا جائے، کیا حرج ہے؟ ڈنڈی مارنے میں، دھوکہ دے دے میں، کہیں کہیں جھوٹ بول دے میں. تو یہاں یہ چیزیں متاثر ہو گئی. مدرسے کا چندہ لینے میں، دین کا کام کرنے میں بھی اب لوگوں راستہ نکال لیا کہ ارے چلو لیڈر صاحب کا پیسہ غلط ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں نہیں چلے گا، نہیں ہم لوگ جو ہے پیشاب پاخانہ طہارت خانہ بنا لیں گے. مولوی کے پاس راستہ ہے، طہارت خانہ ایمان والے استعمال نہیں کرتے کیا؟ ایسے آپ غور کیجئے، کوئی میدان زندگی کا ایسا نہیں ہے جہاں دوست احباب، گھر بار، عورتیں مرد یہ نہ کہتے ہوں یہ موقع ہے تو یہ کر لو، گھومنے پھرنے آئے تو یہ کر لو، موقع ملا ہے، گھر سے دور ہے، چھٹی ہے، انجوائے کر لو. تو ایسا کرتے کرتے شریعت کے مختلف احکامات کو رد کرتے چلے گئے، اپنے نفس کو آزاد بنا لیا. یہ نفس جب آزاد ہوتا ہے تو وہ آزاد نہیں، آوارہ ہوتا ہے، اور آوارہ ہوتا ہے تو آج اس کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ یورپ کا ایک معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ نوجوان لڑکا اور لڑکی سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ گھر میں رہیں گے تو ہماری خواہشات کے آڑے آئیں گے، لہذا ان کو نکال کے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جائے، دارالضعفاء میں، حکومت ان کی دیکھ بھال کرے، ہمارے گھر میں ڈسٹرب نہ کریں، ہم کو خدمت کرنا پڑے، دیکھ بھال کرنا پڑے. بھیج دیا دارالضعفاء میں. شادی بیاہ پابندی ہے، شادی کر لو تو ایک کے ساتھ بندھ جانا، حقوق ادا کرنا، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے، یہ لحاظ کرنا، کون ان جھنجھٹ میں پڑے؟ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے راضی ہوں، استعمال کریں، جب تک جم رہا ہے، ورنہ ڈسپوزیبل کر چل، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، ٹیک یوز اینڈ تھرو، یہ والا کلچر ہے. تو رشتوں میں بھی لے آیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں میرے ابا کون ہے. یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 50% سے زیادہ آبادی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے اصلی باپ کون ہیں. اس سے سماجی زندگی کا پورا تانا بانا بکھر گیا ہے. رشتے نہیں معلوم ہے، کس سے شادی کر سکتے، کس سے نہیں کر سکتے، کس کی وراثت میں کس کا حق ہوگا، یہ سب رشتوں سے پتہ چلتا ہے. ہاں، بہن سے، بیوی سے، ماں سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے واقعات کی خبر آتی ہے. پتہ ہی نہیں ہے رشتے دار ہیں، بعض جگہ معلوم ہو کے بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. ایک جانور جس طریقے سے آزاد ہے، فرائڈ نے اور دوسرے لوگوں نے کہا، آپ کے یہاں رجنیش تھا بہت دن تک پونا میں، فرائڈ کے نظریے کے مطابق وہ کہتا تھا یہ رشتہ و پیوند لوگوں کی اپنے ذہن کی اپج ہے. ہر جانوروں میں دیکھو نر مادہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے مل لیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر جانور ایسا کرتا ہے، جانوروں میں بھی جوڑے بنتے ہیں، ہر جانور دوسرے جانور سے رشتہ قائم نہیں کرتا. کبوتروں میں دیکھیے، گھوڑوں میں دیکھیے، غیرت ہے. اور اگر ہو بھی تو وہ مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے. انسان سماجی زندگی، خاندان بناتا ہے، رشتہ و پیوند ہوتے ہیں، حق حقوق طے ہوتے ہیں. شادی صرف انسانوں میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے.
یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، پھر اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، پریشانیاں، اقتصادی مسائل، گھر کا ٹوٹ جانا، رشتوں کا نامعلوم ہونا، ایڈز، آتشک، سوزاک، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، پتہ نہیں بچے کون کس کا بچہ ہے، تو اب چھوڑ دیا، جب ماں باپ نے چھوڑ دیا تو اس کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والے نہیں، وہ آوارہ بن گئے، گنڈے بن گئے، مافیا میں چلے گئے، باغی بن گئے۔ ماں کے ساتھ ہے بھی تو دیکھتا ہے کہ ماں اس پارٹی میں ایک اس کے ساتھ ہے، اس پارٹی میں دوسرے مرد کے ساتھ، وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہاں کے قانون کے اعتبار سے بول بھی نہیں سکتا، تو باغی بن جاتا ہے۔ پھر وہاں لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ، کئی ملکوں میں قانون بن گیا کہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ یہ آزادیاں کافر کو ملی ہوئی ہے، کافر کے لیے جنت، مومن اس کے لیے آزاد نہیں ہے، اپنی شہوتوں کو جیسے چاہے ویسے استعمال کرے، جو چاہے وہ کر لے، نہیں، جو اللہ نے رسول نے کہا ہے وہ مانیں گے، جو اللہ اور رسول نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ پابندی ہے، قید خانے میں انسان کے لیے پابندی ہوتی ہے، دنیا میں ایک مومن بندے کے لیے پابندی ہے، کافر کی طرح آزاد نہیں ہے کہ کچھ بھی کھا لے، کچھ بھی کر لے، کوئی رشتہ جوڑ لے، یہ چلے گا نہیں، اور کسی کی بھی پوجا کر لے، کوئی بھی دین چیز کو دین مان لے، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ راستہ ہے، عقیدت ہے تو دیوار کی پوجا کر لو، کسی ندی کو پوج لو، کسی جانور کی عبادت کر لو، پیر صاحب کو مان لو، فلاں بابا کی عبادت کر لو، اتنے بڑے بزرگ تھے ایسی کرامت پیش کرتے تھے تو ان کی عبادت کر لو، ایسا نہیں چلے گا۔ مومن پابند ہے، صرف اللہ کو اس کا حق ہے، اللہ کا جو حق ہے اسی کو دینا ہے، کسی اور کی طرف پھیرا اور بغیر توبہ کے مر گیا، نہ کوئی عمل قبول ہوگا، نہ کبھی جہنم سے نکلے گا۔ پابندی ہے، بہت بڑی پابندی ہے۔ ایک کافر کسی کی بھی پوجا کر لیتا ہے، ارے چلو اتنے کو مانتا ہوں تو بظاہر وہ بچ جاتا ہے۔ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں کچھ لوگ الگ الگ مذہب کے، کہتے ہیں سارے دھرم سچے ہیں، بولنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جو بول رہا ہے وہ بھی نہیں مانتا، جو بولتا ہے نا وہ بھی نہیں مانتا۔ ہمارے دکتور نے کہا تھا، مالیگاؤں کے ایس پی سے کہا، میں تو کہہ رہا ہوں، کہا آپ نہیں مانتے، کہا نہیں آپ مانتے نہیں، آپ کہہ تو رہے مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہا کیسے، میں تو کہہ رہا ہوں۔ کہا آپ وہی کہہ رہے ہیں نا، آپ مانتے ہیں کیا؟ اگر مانتے ہیں تو جس طرح آج اس وقت آپ ہندو ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوازم، عیسائیت، بدھ مت، مسلمان، اسلام سب ایک جیسا ہے، تو جیسے آج آپ ہندو ہیں، سال بھر کے لیے آپ کرسچن بن جائیے، 2 سال کے لیے بدھسٹ بن جائیے، 1 سال کے لیے آپ جو ہے جین مذہب قبول کر لیجیے، 1 سال کے لیے مسلمان ہو جائیے۔ آپ ایسا نہیں کرتے، کیوں؟ اس کا مطلب آپ اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت یہ مذہب پر ہوں، اس کا مطلب دوسرے مذہب والا نہیں ہوں۔ ایک نصرانی عیسائی جب کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں تو وہ کہتا ہے میں ہندو نہیں ہوں، بدھسٹ نہیں ہوں، جینی نہیں ہوں، مسلم نہیں ہوں، میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں۔ ہمارے یہاں ایسے بولتے ہیں سارے مسلک سچے ہیں، جھگڑے میں مت پڑو، ایک دوسرے کو غلط مت بولو۔ ہاں، ایک دوسرے کو ذاتی طور سے نیچا دکھانے اور عصبیت کی بنیاد پر بات کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن جو حق اور باطل ہے اس کو تو کہا جائے گا، اس کے بغیر حق زندہ کیسے؟ انبیاء کرام نے آ کے دعوت دی تو شرک کو شرک کہا، گمراہی کو گمراہی کہا، برے کام کو برا کام اور غلط کام کو غلط کام کہا۔ آپ کہتے ہو مت بولو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم والے راستے پہ ہوں گے، آپ کہتے ہو سب صحیح ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہو گئے؟ اللہ کے رسول کہا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے بچنا، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو آپ کی مانے کہ رسول کی مانے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال آئیں گے، فریبی آئیں گے، نئی نئی حدیثیں بیان کریں گے، اس سے تم دور رہنا، وہ تم سے دور رہیں۔ آپ کہتے ہو کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک آدمی جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ اعتراض مت کرو ورنہ اختلاف پھیلے گا۔ آپ کی مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے؟ ماننا پڑے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی ہے قید خانے کا مطلب۔ جیل میں قیدی کو آزادی نہیں رہتی کہ جو چاہے کرے، جو کھانا دیا جا رہا ہے کھانا پڑے گا، جس چیز کے لیے جو وقت ہے، جہاں نہانا ہے جیسے نہانا ہے ویسے ہی غسل کرنا ہے۔ ہاں، ملاقات کا وقت ہے، کوئی ملاقات یا اجازت ملے گی تو ملاقات کرنی ہے، جب جہاں جو ہے جس شیل میں رہنا ہے وہیں رہنا ہے، آپ کا جو بستر ہے اسی کو استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ، جو عبادت، جو اعمال، جو حلال حرام متعین کر دی ہے، ان کو ماننا ہے، ان کا پاس لحاظ کرنا ہے۔ یہ ہے قید خانے کا مطلب۔ اسی کو کہا، آگے کہا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، چنانچہ ہر مومن اس دنیا کے اندر مقید ہے اور روکا گیا ہے۔ کس چیز سے روکا گیا ہے؟ مسجون ہے اور روکا گیا ہے کس چیز سے؟ حرام اور مکروہ شہوتوں کو اختیار کرنے سے ہم کو اور آپ کو روک دیا گیا ہے۔
کہ آپ اپنی منمانی کر کے جو چاہے کھا لیں، جو چاہے کر لیں، جس کی چاہے عبادت کریں، جس کو چاہے دین سمجھ کے بدعت کو دین سمجھ کے اختیار کر لیں، نہیں چلے گا۔ یہ شہوات کی بات ہے، میں شبہات کی بھی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں بھی کوئی آزاد نہیں ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ۔ ہاں، تو چنانچہ بندہ اس میں اپنے نفس کو روکتا ہے ان لذتوں سے اور سختیوں کو جو نفس پر شاق ہوتی ہیں، ان شدت کی چیزوں کو، یعنی ہم کو جیسے روزے کی حالت میں اب بول دیا گیا ہے کہ آپ حالت صوم میں روزے میں نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہو، بیوی شوہر سے نہیں کر سکتی۔ تو ایک قسم کی نفس پر سختی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے جو چیز عام حالات میں حلال تھی دن میں، روزے کی حالت میں وہ ابھی حرام ہے، سورج ڈوبنے کے بعد حلال ہوگی۔ ہاں، تو اپنے نفس کو سختیوں میں جو ڈالتا ہے، اور جو مشقت والی نیکیاں ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، اس کا مکلف ہے، پابند ہے، جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ نے کہا ہے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بچے کی ختنہ کرنی ہے، اسلام کا شعار ہے۔ مجھے اس لیے میں مسکرایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے مالیگاؤں میں تھے، اس نے کہا کہ سب سے خطرناک سنت ہے یہ، جو خطرناک لگتی ہے، ایک ننھا سا بچہ اس کی ختنہ کرنا، دیکھیے کیسا لگتا ہے، لیکن ہم کرتے ہیں اور وہ ہر اعتبار سے مفید ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ رسول کا حکم ہے۔ تو ہمیں جس چیز میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے لیکن اللہ اور رسول کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ بظاہر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ابھی روزے کے کتنے فائدے میڈیکلی اور دوسرے طریقے سے لوگ بتاتے ہیں، پڑھیے آج کی سائنس، کینسر کا علاج بھی بتایا گیا اس کو کہا، اور اس میں اپنے نفس کو انسان روک کے رکھتا ہے ہر اس چیز سے جو اللہ نے منع قرار دیا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی چیز ایسی جس کو اسلام جائز نہیں کہتا، اس سے ہمارے نفس کو روکنا ہم پر فرض ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے قید خانہ، پابندی۔ اور ایمان اس کو اس چیز میں اس کو قیدی بنا کر رکھتا ہے، ایمان آزاد نہیں چھوڑا، پابند بنا کر رکھا۔ چنانچہ ایک مسلمان کسی حرکت پر قادر نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں کرتا اور رکتا نہیں ہے، مگر وہیں جہاں شریعت اس کو اس کی قید سے آزاد کرے۔ ہم کوئی عمل کب کریں گے؟ جب شریعت اجازت دے گا، ورنہ ہم قیدی ہیں۔ جب شریعت کہے کہ نہیں یہ کھا سکتے ہو، نہیں یہ کر سکتے ہو، تو ہم آزاد ہوئے اس میں، ورنہ شریعت نے کہا کہ نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں کر سکتے، تو اختیار نہیں ہے ہمیں۔ یہ ہم صرف اعمال کی اور اخلاق کی باتیں لوگ اس حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، اخلاقیات، حلال حرام۔ میں اس کو عقیدے سے بھی جوڑ رہا ہوں، عقیدے سے بھی جوڑ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عقیدے کے وہ کھانے پینے کے مقابلے میں وہ زیادہ سخت اور اہم ہے۔ کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے بڑے بابا تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے، چلتے تھے، آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے، پہاڑ پھینک کے مار دیتے تھے، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے۔ میں مبالغہ کر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں عوام کو شرک کی دکان میں لانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے، ایسے تھے ویسے تھے۔ تو اب ان کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ اہل بیت اور بزرگان دین کی پہلے خوب عظمتیں بیان کی جاتی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، جو غلط بات ہے ان کی طرف منسوب کر دیا، عام آدمی قبول کر لیا۔ اور پھر وہ ہیں تو وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر سکتے ہیں، وہ لوح محفوظ میں جو لکھی تقدیر ہے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ایسا تاثر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل گمراہی کی انتہا ہے۔ اور اس گمراہی کو عام کرنے میں بزرگوں کے جھوٹے واقعات، سچے واقعات اور مبالغہ، غلو اس میں شامل ہے۔ میں جب یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کہتے تھے یہ بزرگوں کے بارے میں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کے مقام کو مانتے نہیں ہیں۔ جی، کسی بزرگ کی بے عزتی کرنا بھی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ ایک عام مسلمان کو ہم بے عزت نہیں کر سکتے، تو وہ تو بزرگان دین اور بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر نبی اور اللہ کا درجہ دے دینا، یہ ان کی بزرگی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی گھات اور مخالفت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی توہین اور بے عزتی ہے، جو مشرک سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو بولتا ہے کہ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں۔ جی نہیں، بزرگوں کی نہیں، آپ اللہ کی توہین کر رہے ہو۔ جتنے مشرک ہیں سب اللہ کو گالی دے رہے ہیں کہ اللہ تو اولاد نہیں دیتا، بابا کے پاس جا کے لے لے گی، تو یہ نہیں دے رہا ہے، مطلب اللہ دے نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا، دینے پہ قدرت نہیں رکھتا۔
تو آپ اس کے بابا کے پاس جا رہے ہو اور ان کو وسیلہ بناؤ گے تو وہ فورس کریں گے اللہ پہ. اب اللہ جو دینا نہیں چاہتا ان کے فورس سے دینے پہ مجبور ہو جائے گا, تو اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے. اور اگر اس طرح اللہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے میں اکیلا نہیں ہے. وہ آپ کو جو چیز دے رہا ہے بابا کے کہنے پہ, تو آپ اللہ کا بھی ارادہ ہے, بابا کا بھی ارادہ ہو گیا, دو ارادہ ہو گیا نا. وحدہ لا شریک کہا, فعال لما یرید کہا رہا. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر عظمت اور اس کی کبریائی کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ صرف کسی فیصلے اور وحی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں, عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو قیامت کے دن یا کسی بھی وقت کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالے گا, وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں گے. قرآن کہتا ہے جو میں نے باتیں بیان کی حدیثوں میں ہے, حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم, سورہ سبا کی آیت جا کے پڑھیے کہ جب اللہ وحی کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان لرزنے لگتا ہے, فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں, اور بعض روایتوں میں ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو بے ہوش آتا ہے, پھر دوسرے فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ پھر جبرائیل کو اللہ بتاتا ہے کہ میرا کیا فیصلہ ہے. فرشتے دوسرے پوچھتے ہیں جبرائیل سے کہ رب نے کیا فیصلہ کیا. جب جبرائیل بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا حق کہا, اور وہ علی اور کبیر ہے, بلند ہے اور بڑا ہے. کوئی بھی فیصلہ اللہ کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا. فیصلہ کرنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, دہشت زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ بول پائیں کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, یہ چینج کر. ہما قدر یہ جو وسیلے باز لوگ ہیں اللہ کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں دنیا کے بادشاہ مینیجر کے جیسا, کہ مینیجر نوکری نہیں دے رہا ہے, اس کے رشتہ دار کو لے کے جائیں گے تو وہ بول دے گا تو دینے پہ مجبور ہو جائے گا. تو اللہ کو کون مجبور کرے گا. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوگا, انبیاء, صلحاء, فرشتے بھی اس سے ناراض ہوں گے. ایمان ہے, ہمیں بھی ہونا چاہیے. اللہ کے دشمن سے آپ محبت کریں گے یا کوئی کر سکتا ہے؟ پابندی ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. کوئی بولے گا کہ فرعون میرے کو بہت پسند ہے, ابو جہل سے بڑی محبت ہے, جو بولے گا ایمان چلا جائے گا. لیکن آج کے زمانے میں کوئی شرک کر رہا ہے اور ہم اس کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. ایک آدمی مشرک ہے, وحدت الوجود کو بیان کر رہا ہے, شرکیہ بات اور کفریہ بات کو بیان کر رہا ہے, درس دے رہا ہے, ہمارے نوجوان اس کو لائک کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. ہم جیسا کوئی آدمی اگر رد کرتے کہتا ہے دیکھیں مولانا بلا وجہ اپنی شہرت چاہتے ہیں, اس کا رد کر رہے ہیں, تو آپ اہل شرک کی تائید کریں گے؟ اصول میں آپ یہ بولتے ہو. اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے اور اس کا درس لوگ سنیں گے تو لوگ شرک و کفر کو اختیار کریں گے. اس لیے ایک ایمان والے, صاحب حق جاننے والے آدمی کا فرض ہے کہ لوگوں کو بتائے. قید خانے کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ مجھے اللہ نے ایک حکم دیا, ایک کچھ علماء کرام میں غلط فتویٰ دے رہا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ فتویٰ غلط ہے, دین کے خلاف ہے, مجھے معلوم ہے. لوگوں کو میں بتا سکتا ہوں, نہیں بتا رہا ہوں کہ لوگ ناراض ہوں گے, مولوی صاحب کو برا لگے گا, تو میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں سے مجھ کو ڈر لگ رہا ہے, لوگوں کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں, اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے, اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتا. یہی تو امتحان ہے. اگر آج کے لوگوں کو فلسفہ دیکھیں کہ بھائی سب خوش رہیں, ایسی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والے بنیں گے کیا؟ آپ نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو پورا مکہ دشمن ہو گیا, جو صادق و امین کہتا تھا آپ کو. ایسا ہی ہو گیا. یہ پابندی ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ میں یہ بیان کروں گا پھر بھی ناراض ہو جائیں گے, لیکن مجھے اگر یہ معلوم ہے کہ یہ حق ہے, اللہ کا حکم ہے, اور یہ میری دیانت داری اور میرے امانت داری کا تقاضا ہے کہ میں بیان کروں, تو میں بیان کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے بیان کرنے کے بعد کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں, دیں گے, پھر بھی بیان کرنا پڑے گا. یہ ہے قید خانے کا مطلب, کہ مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی کوششیں کرے. لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں, اس کا مکلف میں اور آپ نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو شریعت میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو خوش کرتے پھرو, یہ کہا ہے اللہ کو خوش کرو. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا غرض الناس غایۃ لا تدرک, لوگوں کی خوشنودی ایسا مقصد ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کچھ لوگوں کو خوش کریں گے, کچھ ناراض ہوں گے ہی. اور اللہ کی خوشنودی ایسی چیز ہے جو مقصود بھی ہے, مطلوب بھی ہے, ممکن بھی ہے. آپ لوگوں کو خوش کرنے جائیں, ممکن بھی نہیں ہے کہ سب کو آپ خوش کر دیں, اور سب کو خوش کرنے والا منافق ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کے جیسا, اس کے سامنے اس کے جیسا. اصولی آدمی جو ہوگا اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہی ہے قید خانے کا مطلب, کہ آپ کو دقت اور پریشانی. جب آپ سچائی کے راستے پہ چلیں گے
توحید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، صحیح منہج اختیار کریں گے، شرک اور بدعت کا رد کریں گے، تو لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، مخالفتیں ہوگی، آپ اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی صبر کرنا اور اپنے آپ پر جو ہے کنٹرول رکھنا، حق پر قائم رکھنا، استقامت کے ساتھ جمے رہنا، یہ اس معنی میں شامل ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں شیخ کہ انسان کوئی بھی، ایک مومن بندہ دنیا میں کوئی بھی حرکت کرتا ہے یا ٹھہرتا ہے اسی وقت کرتا ہے جب شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ کوئی فعل کا کرنا، کسی کام کو چھوڑنا شریعت کے تابع ہے، پابند ہے انسان، ہاں پابندی ہے۔ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ ایک پہلو ہوا، قید خانے اور پریشانی کا ایک پہلو ہوا، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ما ہوا فیہ من طوال انواع البلایا، اسی کے ساتھ وہ پے در پے مختلف قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، والمحن والہموم، اور بہت ساری دقتیں، سختیاں، غم و اندوہ مومن بندے پر مسلسل آتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پریشانیاں بظاہر عام حالات میں سارے انسانوں پہ آتی ہیں، لیکن مسلمانوں پہ بظاہر زیادہ آتی ہے، یہ طے ہے۔ اور میری دلیل یہ ہے وہ حدیثیں جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو جتنا نیک ہوتا ہے، اللہ کی آزمائش اور امتحان اس کے لیے اتنا سخت اور بڑا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کو، اور انبیاء میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا، پھر الامثل فالامثل، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا نماز سے پہلے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ غور کیجئے نا، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کا ہر سال دہراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اپنی بیوی اور بچے کو، علیہ السلام، اپنے بیوی اور بچے کو مکہ کی بیابو، جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آدم زاد، ایک پانی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، ایک درخت بھی نہیں، چھوڑاؤ۔ ہم واقعہ جانتے ہیں، چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام؟ چھوڑا ہے نا۔ ہم سے آپ سے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو بقرعید کے وقت جو ہے جیسے حضرت ابراہیم نے چھوڑا تھا، 2 دن کے لیے جو ہے پونا کے باہر جو ہے 25 کلومیٹر جہاں جنگل ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ پہاڑی پہ۔ اب کبھی ایسا چھوڑنے کی نوبت آئے تو ہمارے دماغ میں کیا کیا خطرات آئیں گے۔ سوچیے حضرت ابراہیم نے جب چھوڑا، بیوی نے بار بار پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن جب تیسری مرتبہ جب یہ پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، بخاری کی لمبی حدیث میں، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اور جب یہ سنا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو ان کا جواب کیا تھا؟ دیکھیے یہ قید خانہ، انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا اللہ، اگر ایسا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اذن لا یضیع، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو منظور ہے۔ قید خانہ مومن کے لیے اللہ کا حکم جب تک نہیں معلوم تھا تو سوال اٹھ رہا تھا دل میں، یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں، یہاں تو کچھ ہے بھی نہیں، تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی، کیسے گزارا ہوگا، بچہ کیسے رہے گا، یہ سارے سوالات تھا۔ اللہ کا حکم ہے، سن کے سارے سوال غائب۔ یہ مومن بندے کا، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں اگر غور کریں گے مسلمان زیادہ پریشانی میں نظر آئیں گے، اور مسلمانوں میں آپ جتنے زیادہ ایمان والے دیکھیں گے ان کو زیادہ دقت ہمیں دکھائی نہ دے، الگ بات۔ ہر کوئی جیسے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے مخلصین، وہ آ کے بتاتے نہیں ہیں کہ میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، بولتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس گئے نا، صحابہ کے پتھر پہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں تو بتایا کہ 2 بندھے تھے، تکلیف جھیلی نا عام حالات میں۔ اللہ کے رسول اللہ کی وفات کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کر رہی تھی، پڑھیے بخاری کی حدیث میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عام انسان کے مقابلے میں مجھے جو بخار ہوتا ہے دوہرا ہوتا ہے، تکلیف ڈبل ہوتی ہے، دوہرا 2 گنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اجر بھی تو آپ کا ڈبل ہے، کہا ہاں یہ بھی ہے۔ یہ تسلی بھی تھی کہ آپ کا مقام اونچا ہے تو آزمائش اونچی ہے، تکلیف زیادہ ہے اور اجر بھی اونچا ہے۔ جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اہل ایمان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہے۔ شکوہ شکایت مت کیجیے اللہ سے، ہم اتنی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ ہاں میں اکثر کہتا ہوں جب مصیبت پریشانی آئے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نظر ڈالنا چاہیے۔ ہاں ایک آفاقی جملہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مسلمانوں پر کبھی کوئی دشمن اپنی طاقت قوت سے غالب نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے۔ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے نیتن یاہو اور اس کی فوج،
یا دنیا کے لوگ چال بازیوں کے ساتھ. جہاں بھی مسلمانوں کو مغلوب کر کے یہ غالب آ رہے ہیں، چھا رہے ہیں، بظاہر دکھ رہا ہے، تو یہ جملہ یاد رکھیے. علامہ ابن تیمیہ کا ہے اور قرآن حدیث میں ملتا ہے. حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو خط لکھا تھا ایران کے محاذ پہ، اس میں بھی یہ بات ہے کہ مجھے دشمن کا، ان کے ہتھیاروں کا ڈر نہیں ہے، تمہارے گناہوں کا ڈر ہے. اگر تم گنہگار ہو جاؤ تو دشمن اور تم برابر ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی، تو پھر تعداد اور ہتھیار میں وہ زیادہ ہے، ان کو فتح ملے گی. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دشمن مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے دشمن کا تسلط اور غلبہ کبھی ان کی قوت سے نہیں ہوتا، مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یا تو مسلمانوں کی مصیبت یا تو آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ. تو مسلمانوں کے گناہوں سے ان کو فتح ملتی ہے. ہم جو مصیبتوں میں نظر آتے ہیں، اس کا فلسفہ شرعی طور سے یہ جان لیجئے کہ یا تو آزمائش ہوتی ہے یا مکافات عمل ہوتا ہے. اور مومن پر یہ جو ساری مصیبتیں، تکلیفیں کسی بھی شکل میں آ رہی ہے، ہمارا گھر ٹوٹ گیا، ہمارے گھر میں کوئی شہید ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، اپاہج ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، جو ہمارا کارخانہ تھا وہ بم سے اڑا دیا گیا، غزہ میں اور دوسری جگہوں کی بات ہے، وہاں کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، ہمارے گھر پر بلڈوزر چل گیا، ہندوستان میں بھی چل رہا ہے، ہمارا بچہ قیدی، ضمانت بھی نہیں مل رہی ہے سالہ سال سے. یہ ساری مصیبتیں، تکلیفیں مختلف قسم کی یکے بعد دیگرے آتی ہیں، اور ایک بندہ مومن یہ شریعت کی ان تعلیمات کو فراموش کر کے شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے. یہ قید خانے کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمان پر اس طریقے سے مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں آ رہی ہیں، آپ کا اور ہمارا ہر حال میں امتحان ہو رہا ہے. مصیبت آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ میت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی بھوک سے ہے تو بھوک کی حالت اس کے لیے امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کرتے کہ نہیں کرتے. غریب ہے، بھوکا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں پتہ کرنا چاہیے پڑوس میں. تو نہیں کر رہے ہیں، پیٹ بھر کے سو گئے، اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا قیامت کے دن. مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے. ہر حال میں ہم جس معاملے میں بھی گزرتے ہیں نا، یہ ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ ہم کیا کردار نبھاتے ہیں. اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے. یہ ہے قید خانے کا مطلب. چنانچہ شیخ نے کہا پھر اس کو اس ایک اور بھی پہلو ہے اس قید خانے، قید ہونے کا یا دنیا کے قید خانہ ہونے کا. ایک مطلب کہ انسان اس دنیا کے اندر خوف اور دہشت میں مسلسل رہتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ نہیں جانتا. ایک طرف ہمیں ڈر اور خوف ہوتا ہے، ایک مومن بندہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا آخری معاملہ کیسا ہوگا، خاتمہ نیکی پر ہوگا، بھلائی پر ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے موت کے وقت ہم سے راضی رہے گا یا ناراض رہے گا؟ ناراض رہا تو آگے کا سارا معاملہ بگڑ گیا. دنیا تو جیسے ویسے کٹنا ہی ہے، ہاں، آگے کا معاملہ زیادہ خطرناک اور بڑا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر وقت میں ایسا معاملہ کیا کہ ہم کفر و شرک پہ مر گئے، ایسی چیز پر مر گئے جس سے اللہ ناراض ہو، تو ہمارا معاملہ ختم، تباہ و برباد. یہ ڈر ایک مسلمان کو لگا رہتا ہے. اور کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ولولا، اور اگر یہ خوف، ڈر اور یہ پریشانیاں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ اگر اس قید خانے سے آزادی کا اور اس سے چھٹکارا پانے کا کی امید نہیں ہوتی تو انسان اپنی جگہ پر ہی مر جاتا. لیکن اللہ رب العالمین نے لطف و کرم کیا، چنانچہ انسان پر، ایک مومن بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آسانی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کی، اللہ تعالیٰ کی ان معاملات اور مصیبتوں، دی گئی پریشانیوں، غموں، اندوہ پر اور اونچ نیچ پر صبر کرو گے تو تمہارا انجام اللہ رب العالمین کے یہاں بہت اچھا ہوگا. ہاں، اور جب تمہارا اس دنیا سے رخصتی کا معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کی نعمت اور دائمی راحت اور آسائش، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تیار کر رکھا ہے. اس میں کوئی نقصان، کوئی پریشانی، یہاں تک کہ موت تو دور، نیند بھی نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، کسی نعمت سے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، کوئی پابندی نہیں رہے گی. جیسے دنیا کے قید خانے میں ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے، یہاں ریشم نہیں پہن سکتے، وہاں پہن سکتے ہو، یہاں سونا چاندی استعمال نہیں کر سکتے، وہاں کر سکتے ہو، سونے چاندی کے زیورات، ہیرے جواہرات. ہاں، وہاں اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں گی، وہاں کی پاکیزہ شراب بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں دے گا. اس اعتبار سے یہ قید خانہ ہے اور وہ جنت ہے آخرت میں. رہا کافر، اس کے مقابلے میں مسلمان کی پابندیوں کو مل رہا کافر، تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر ایمان کی قیود ہے،
ایمان کی قیود ہیں. چنانچہ یہ جتنے بھی خوف مسلمان کو لاحق ہیں، جتنے بھی خوف لاحق ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بے خوف رہتا ہے کافر دنیا میں. ہاں، جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے. وہ آیت جو ہے میں شاید غلط پڑھتا ہوں، الذین کفروا یاکلون ویتمتعون ہے، سورہ محمد کی جو آیت ہے، کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. ہاں، کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں دنیا میں. یتمتعون کا لفظ بھی اس میں. ہاں چلیے چیک کریں گے وہ جو بھی ہے. آیت کا شاید غلطی کل میں نے دھلیاں پڑھی، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ شاید غلطی ہے کہ جو کافر ہیں دنیا میں کھا پی رہے ہیں، مست موج کر رہے ہیں، یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں. جانوروں کی طرح. ایک تو یہ کہ جانور کے اندر ایمان اور مکلف نہیں ہے، وہ تو کوئی اس کو فکر نہیں ہے. دوسرے جانور کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. لیکن ان میں اور جانوروں میں یہ فرق یہ ہے کہ جانور تو مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. والنار مثوی لہم. اسی لیے کہا کہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو کافر جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے، کچھ بھی کھائے کچھ بھی پیے، اگرچہ وہ جس مذہب کو مانتا ہے اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں کھانے پینے میں کوئی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو خبائث ہیں. کوئی خنزیر کھا رہا ہے، کوئی کتے بلی چوہے کھا رہا ہے، کوئی مینڈک کھا رہا ہے، کوئی غیر ذبیحہ کھاتا ہے جھٹکے والا، کوئی رشتہ دار سے قریبی سے بھانجی سے شادی کر رہا ہے. ساؤتھ میں سنا بعض جگہوں پر ماموں بھانجی سے شادی ہوتی ہے، ان کے اثر سے دیہاتوں میں بعض مسلمانوں کے یہاں بھی ہو جاتی ہے. کہیں بہن سے شادی ہو جاتی ہے، کہیں اور کچھ ہوتا ہے. ناجائز تعلقات کو جائز بنا جاتا ہے. کھانے پینے ہی، کپڑے پہننے میں نہیں، بہت سارے زندگی کے ہر شعبے میں. عقائد کا معاملہ تو انتہائی بگڑا ہوا ہے. لوگ تو اس کو چھیڑنے سے کتراتے ہیں. اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں، اعتقادات پہ بات ہی نہیں کرتے. کسی نے جو ہے 3 خداؤں کو مانا، کسی نے 2 کو مانا، کسی نے جتنے شنکر اتنے کنکر بنا دیے، کسی نے انکار ہی کر دیا. کوئی کچھ رسولوں کو مانتا ہے، کوئی بعض کو انکار کرتا ہے، کوئی سب کو نہیں مانتا ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، حدیث کا انکار کر رہا ہے. مسلمان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، یہ رافضی ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں فلاں فلاں صحابی سے راضی نہیں ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے. اللہ کی پابندی کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے. میرے دماغ میں نہیں آتا تو میں نہیں مانوں گا، یہ حدیث میرے دماغ میں نہیں آتی، وہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ فلاں بزرگ جو ہے بہت اچھی تشریح کرتا ہے قرآن حدیث کی، آج کل کے یورپ اور امریکہ کی تہذیب و تمدن کے مطابق کرتا ہے، تو وہ قبول کر لیا جائے. یہ جو آزاد روی ہے یہ قید خانے کے معنی کے خلاف ہے کہ آپ اپنے من سے چل رہے ہو، اللہ کے حکم سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کی پابندی کے طور پر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں میں اشارہ کروں ان آیتوں کی طرف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند بنایا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا حکم نازل کیا، جو شریعت اور دین اتارا ہے، اس سے ہٹ کر آپ جو چاہے مان لے. اللہ نے قرآن میں کہا اتبع ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کیجیے. فلاں نے کہا دماغ سوال میرے دماغ میں آتا نہیں چلے گا. نبی کو کہا جا رہا ہے تو یہ بعد میں فلسفی، منطقی، فلاں دانشور، فلاں مفسر، وہ تدبر والے، وہ تفہیم والے، وہ فضائل والے، وہ فلاں بزرگ، وہ ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، کشف والے، کرامت والے، کوئی نہیں چلے گا. اللہ نے جو متعین کر دیا ہمارے لیے، دین متعین ہے، عقیدہ مقرر ہے، عبادات مقرر ہے، وہاں کوئی چینجنگ نئی چیز نہیں چلے گی. نیا تہوار نہیں چلے گا، عید میلاد، 15 شعبان، جو اللہ نے تہوار دیا وہی چلے گا، اس میں اضافہ نہیں چلے گا. یہ موٹی سی بات کتنے لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھیں گے تو یہ قید خانہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں عید میلاد کو بھی اللہ کے رسول کی ولادت کا دن ہے تو اس کو خوشیوں کے طور پہ منایا جائے. آپ کا دماغ کہہ رہا ہے، شریعت نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے ہم نہیں مانیں گے. صحابہ نے نہیں مانا، تابعین نے نہیں مانا، چاروں اماموں نے نہیں مانا. آپ مان رہے ہیں تو آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے. ابھی آپ بولیں گے تو دنیا کے فلسفے جھاڑیں گے، مخالفت کریں گے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو وحی کی وہی ماننا. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، ہم نے شریعت کے ایک حکم پر آپ کو فائز کر دیا، اب اسی کی اتباع کیجیے. دیکھیے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے آپ اسی کو مانیے، فاتبعھا، جو شریعت آپ کو دی ہے، حکم کی شریعت، امر کی شریعت، اسی کو مانیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ان کی اتباع بالکل مت کیجیے، ان لوگوں کی خواہشات کی جو جانتے نہیں ہیں، جن کو علم نہیں ہے. اللہ اور رسول اللہ کی بات کو جو نہیں جانتا وہ سب جاہل ہے.
دین کے معاملے میں کتنا بڑا بھی ڈاکٹر انجینئر ہو، وہ اپنی جگہ اپنے فن کا عالم ہے، دین کے معاملے میں وہ عالم نہیں ہے اگر، تو وہ جاہل ہے، لا علم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی کچھ بتا رہا ہے، کتنے بھی درس، کتنے بھی لائک کرنے والے لوگ ہو اس کے کروڑوں، وہ لا یعلمون میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کہہ رہا ہے، رب العالمین ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے، اس کی نہیں ماننا، جو اللہ نے اتارا وہی ماننا۔ اب کوئی گنجائش ہوتی ہے جب نبی سے یہ کہہ دیا گیا، یہ میں نے 2 آیتیں پیش کی، اطیع اللہ اطیع الرسول، اور ایسی کتنی آیتیں جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا آپ کے واسطے سے، اور واضح انداز میں پوری امت کو بھی کہا گیا کہ جو دین دیا گیا، عقیدہ دیا گیا، شریعت دی گئی، تہوار دیا گیا، عبادت دی گئی، وہی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام کرتے تھے، آپ غور کیجئے، ایک صحابی نے وقت سے پہلے، نماز سے پہلے قربانی کری، کہا یہ تو گوشت والی قربانی ہو گئی، قربانی نہیں ہوئی، کھانے پینے والے ہو گئے معاملہ، قربانی نماز کے بعد ہوگی، مطلب وقت سے پہلے آپ نے کیا، نہیں چلے گی۔ ایسی کتنی مثالیں دیں۔ اللہ حضرت علی کہتا ہے کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر، کیا رائے پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے پہ مسا کرنا چاہیے تھا، وہاں دھول دھپڑ، لیکن قرآن حدیث کہتا ہے اوپر کرنا ہے۔ تو میں اپنی عقل نہیں مانوں گا، قرآن حدیث مانوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہی مانوں گا۔ کتنی مثالیں ایسی بیان کی جائے کہ قرآن حدیث نے جو بیان کر دیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اے حجر، تو حجر اسود ہے، تو پتھر ہے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں جانتا ہوں، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ نہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیکھتا۔ یہ قاعدے کی طرح میں اکثر بیان کرتا ہوں، لکھ لیجئے، بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول کہ ہم اسی کو چومیں گے جس کو رسول نے چومنے کی تعلیم دی۔ حجر اسود کو چوما تقدس اور عبادت سمجھ کے، اب رکن یمانی کو بھی نہیں چومیں گے، مقام ابراہیم کو بھی نہیں چومیں گے، بہت سے لوگ چوم رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کو اللہ اور رسول کا مقرر کیا ہوا قید خانہ نہیں سمجھتے، منمانی سمجھتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، فلاں نے کہا تو بھی چل جائے گا۔ بہرحال میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ کافر پر یہ قید نہیں ہوتی، چنانچہ وہ ان سارے مخاوف سے بے خوف ہوتا ہے اور اپنی لذتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی شہوتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، منہمک ہوتا ہے، ہاں، اور وہ کھاتا پیتا ہے، مزے لیتا ہے، ویسے ہی جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ وہی قرآن کی آیت کی طرف گویا اشارہ کیا، ہاں، اور دنیا میں وہ دنیا کو بہت ساری گندگیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ خسیس اور غلیظ چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ ابھی بتایا نا کیا کیا لوگ کھا جاتے ہیں، کیسی گندی گندی چیزیں۔ کچھ لوگ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھائیں گے، اور کچھ لوگ وہ چیزیں بھی کھا جاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے، ہاں۔ چنانچہ جب وہ مرتا ہے، ایک طرف تو دنیا میں وہ ایسی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، اور جب مر جائے گا تو ہمیشہ کے عذاب، ہاں، اور ابدی شقاوت اور بدبختی کا شکار ہو جائے گا۔ اگر کفر اور شرک کے ساتھ ہی مر گیا وہ کافر بندہ تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا، ہاں۔ اس میں حدیث میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے۔ یہاں میں نے کچھ نکات لکھے تھے اختصار کے ساتھ، یہ جو کچھ میں نے پیش کیا اس کے خلاصے کے طور پر 2-3 نقطے کہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قید خانہ میں ایک پہلو یہ بعض علماء نے بیان کیا، اس میں اہل تصوف بھی ہیں، اس میں کچھ باتیں ان کی درست کچھ نہیں، تو جو درست ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک پہلو پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو قید خانہ ہے کہ وہ اس طرح سے بھی قید خانہ ہے دنیا کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے مسلمان، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے محبوب حقیقی ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، جس کا دیدار جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کے، تو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اللہ کے ملاقات، اللہ کے دیدار، محبوب کے پاس پہنچنے سے ہم گویا رکے ہوئے ہیں، آڑ میں ہیں، ہم اللہ کا مشاہدہ، ملاقات، دیدار کرنے سے محروم ہیں، ہاں۔ اسی طریقے سے مومن دنیاوی نعمتوں سے صرف جو ایمان والا جو ہے محظوظ اور مسرور نہیں ہوتا کہ دنیا کی نعمت مل جائے تو بس یہی کافی ہے، جیسے ہمارے آج کل کہتے ہیں نا کچھ لوگ، ارے اتنی پراپرٹی بن گئی، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، فلاں کی سرکاری نوکری لگ گئی، میں تو بہت مطمئن ہوں، بس زندگی بڑی اچھی ہے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ ہمارے آج کے دنیا دار مسلمانوں کے سوچنے کا انداز ہے، ایمان والا انداز نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی کو بادشاہت بھی مل جائے تو فکر مند رہنا چاہیے، بلکہ اور ٹینشن لینا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے دولت مند تھے، جب دولت آ گئی تو بخاری میں ہے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، ان کے بیٹے کہتے ہیں روزے سے تھے، کھانا رکھا گیا، رونے لگے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر اور امیر حمزہ جو ہے مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ یہ بہتر تھے،
تو کہا کہ مجھ سے بہتر تھے اور وہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے پاس پورا کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، چادر بھی نہیں تھی، اس حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے اور ہم زندہ، اور اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں دے دی۔ تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ ابراہیم ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان رونے لگے، روتے روتے اٹھ کے چلے گئے، کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے سے تھے۔ صحابہ کرام کو دولت ملتی تھی تو ٹینشن ہوتا تھا کہ کہیں آخرت والا بدلہ یہاں تو نہیں مل گئے، اور یہاں ہم کو ملتا ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے میں، جیل میں اگر آپ بند ہیں تو آپ کو کوئی کتنا بھی اچھا تحفہ اور کھانا دے دے پورا مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ نہ ملے کہ اس کھانے کے ساتھ میں ان لوگوں کے درمیان نہ جاؤں جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ تو ایسے ہی ایک مومن بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس قید خانے میں ہم کو چاہے جو نعمت مل جائے، آخر میں تو ہمیں اللہ کے جناب میں جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، سب سے بڑی نعمت دولت تو وہاں ہے۔ تو یہ فکر اسے ستاتی اور پریشان کی رہتی ہے۔ ہاں، دنیا میں رہتے ہوئے مومن بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے کہ میں جنت کی اور اللہ کی اعلیٰ نعمتوں سے محروم ہوں۔ دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو دنیا کی نعمتوں سے اگر محبت کرنے لگا تو گویا اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چھری مار دو، مار دیا۔ کیوں کہا اللہ نے ان سے؟ چھری چلنے نہیں دی اللہ نے، امتحان تھا مقصود۔ کیوں کہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور خلیل کی خلت اور محبت کے درجے سے اونچا ہے خلت۔ خلیل جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی محبت سے مزاحمت نہیں ہو سکتی، یعنی جب اللہ کا خلیل ہے حضرت ابراہیم تو بیٹے کی محبت آڑے آ جائے تو خلیل نہیں رہ جائے گا۔ ایسے ہی ایک مومن بندہ اللہ سے محبت میں دنیا کی محبت کو آڑے نہیں آنے دیتا اگر ایمان والا ہے۔ ہماری بات کمزور ہے ذرا، کہیں ایمان بیچ دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ کے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم فیل ہو گئے۔ ہم دنیا قربان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ نے جو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی قید خانے کے معنی میں جوڑیے، اس معنی میں جوڑیے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے مثال دے کے بہت پیارا سمجھایا ہے کہ ایک بیمار آدمی ہے، کڑوی دوا ہے، تو کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں بچے یا کم سمجھ لوگ جو پیتے نہیں تو پکڑ کے ہاتھ پیر پکڑ کے زبردستی ڈالتے ہیں، ان کو بے ہوش کر کے آپریشن کرتے کہ نہیں مانے گا، کرنے نہیں دے گا تو زبردستی۔ ایک ایسے ہوتے ہیں کہ تیار تو ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ارے دیکھو اس کے بغیر تم ٹھیک نہیں ہوگے، کرنا پڑے گا، انجیکشن لگانا پڑے گا، آپریشن کرنا پڑے گا، کڑوی دوا پینی پڑے گی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے مجبوراً منہ بگاڑ کے آنکھ بند کر کے ناک دبا کے پی لیتا ہے، چلو کسی طرح گھونٹ اتارا جائے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کڑوی دوا کو مزے لے کر میٹھے شربت کی طرح پیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ مثال دے کے بیان کیا کہ ایسے ہی انسانوں میں ایمان والوں کے درجات ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے کہ ارے یار دل تو نہیں ہو رہا نماز پڑھنے کا، تو ابا ٹیچر چھڑی مار کے بولتے چل نماز پڑھنے، زبردستی لے گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ دل تو نہیں ہو رہا ہے لیکن چلو پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہے لیکن نہیں رہوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، اس پہ بہت کچھ چلتا ہے۔ وہ یہ نہ سوچے لیکن اتنے سارے لوگ روزہ ہیں، میں نے رکھوں تو ذرا بے عزتی ہوگی، لہٰذا رکھ لیا جائے، یا چلو رکھنا مجبوری ہے، فرض ہے، کسی طرح رکھ لیں، جو بھی، مطلب دل کی چاہت کے بعد کراہت کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے زبردستی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ ہاں ابھی اشرف بھائی حدیث سنا رہے تھے حضرت بلال سے، اللہ کے رسول نے کہا ارحنا یا بلال، ہاں کہ اذن بالصلاۃ، نماز کی اذان دیجیے اور ہمیں راحت دیجیے، مجھے مزہ آتا ہے۔ اللہ کا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ مولانا آزاد نے کہا کہ صحابہ جو سابقون الاولون تھے نا، ان کا معاملہ یہی تھا، جو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانیاں دیتے ہوئے ان کو خوشی ہوتی تھی، اللہ کے راستے میں انتہائی کڑوا گھونٹ ان کے لیے میٹھے شربت سے زیادہ تھا۔ اور کہا کہ دیکھیے بدر اور احد میں جو سابقون الاولین شہید ہوئے تو جس طرح مسکرا کر انہوں نے خاک و خون میں لپٹ کر مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کیا، دنیا میں کوئی انسان نرم بستر پر ویسے موت کو گلے نہیں لگاتا۔ حضرت ابو عمارہ نے اللہ کے رسول کو آخری وقت میں بلایا احد کے میدان میں، ایک صحابی گئے تھے حال پوچھنے، سانسیں چل رہی تھی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیتے، پہنچے، اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول قریب آئیے،
قریب ہو گئے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا آپ نے. حضرت عمارہ بن سکن، ابو عمارہ بن سکن شاید نام ہے، اپنا سر بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں، زخموں سے چور ہیں، خون بہہ رہا ہے، بچنے کی امید نہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں. اپنا سر اٹھا کے آپ کے پیر پہ رکھتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور اسی میں روح قبض ہو گئی. مسکرا کے موت کا استقبال کرنے کی یہ ادا کہاں سے آئی؟ رضی اللہ عنہم کے بعد ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی چاہت اتنی اونچی تھی کہ عبادتوں میں تکلیف مشقت اٹھانے میں لذت ملنے لگی. اعلیٰ درجہ پایا کہ اب جو محبوب کی راہ میں جو مشقت آ رہی ہے وہ مشقت نہیں ہے، لذت ہے. اس لیے اللہ سے وہ راضی ہوئی، یہ مطلب ہے. دین میں اللہ نے کہہ دیا یہ کرنا ہے، مزہ آئے گا. ہم کو دقت ہوتی ہے، ارے یہ کیسے کریں گے، ارے بہن کو اتنا حصہ کیسے دے دے، بیٹی کو یہ کیسے دے دے، سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے محنت کی ان کو کیسے دے دیں. صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے. اللہ نے کہا ہے تو وہی صحیح ہے. ہماری عقل ناقص ہے، ہم جاہل ہیں، حکمت والے نہیں ہیں. اللہ حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. کس کا کیا حق ہے اللہ سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہے مجھے ماننا ہے. یہ ہے قید خانہ. تو ایک معنی یہ ہے. اسی طریقے سے قید خانے میں ایک انسان کسی جیل میں بند ہے تو قید خانے میں قیام دائمی نہیں ہوتا. ایک آدمی جیل میں ہے تو سوچتا رہتا ہے، عمر قید کی سزا بھی دی جاتی ہے تو اس کو امید رہتی ہے کہ یہاں سے باہر کی دنیا ہے، مجھے نکلنا ہے، نکلنے کی خواہش رہتی ہے، نکل کر اگلی منزل کی فکر ہوتی ہے. تو ایسے ہی ایک مومن بندہ قید خانہ سمجھ کے دنیا کو دائمی جگہ نہیں سمجھتا کہ یہیں میں سب کچھ بنا لوں. ہاں، خود کی عمر 60 سال کی ہے اور 200 سال کا گھر بنا رہا ہے. آج کل تو چل رہا ہے کہ ایسا گھر جو 200 سال تک اگلی نسلوں تک چلتا رہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اس کو فکر ہے. پیدا اللہ کرتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، ہم ٹینشن لیتے ہیں میرے بال بچے کیا کریں گے. آپ کے بال بچوں کو آپ روزی دیں گے کہ اللہ نظام چلاتا ہے. تو قید خانے میں رہنے والا انسان جب مومن بندہ قید خانے کی طرح دنیا کو دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ یہ تو دنیا کا عارضی قیام ہے، یہاں سے نکل کے ایسی جگہ جانا ہے جو اس زندگی سے آزادی والی ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اسی طرح قید خانے میں اہل و عیال، بال بچے، اقارب قید کرنے والوں کی طرح ہیں. دنیا میں انسان کن چیزوں میں پھنستا ہے، اللہ کو بھولتا ہے. بال بچوں کی محبت. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ مال دولت تمہارے لیے فتنہ ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، ہے نا وہ سورہ آل عمران کی آیتیں کہ انسان کی شہوتوں مزین کر کے دکھائی گئی ہے. عورتیں، بچے، بال اولاد، سونے چاندی کا ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، کھیتیاں، مال دولت، اسباب، گھر بار. لیکن اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے، استعمال والا کہ آپ استعمال کریں گے باقی بیکار ہو جائے گا. اللہ کے پاس حسن مآب ہے، اچھا نتیجہ ہے. تو مومن بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا میں ہم کو عارضی قیام کرنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے. قیدی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اہل و عیال، میں کہہ رہا تھا کہ اہل و عیال، بال بچے، یہ سب چیزیں قیدی کی طرح ان سے بقدر ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اس دنیا کے اندر. تو ایک مومن بندہ یہ سوچتا ہے کہ جب یہ ہمارے لیے فتنہ ہے تو ان رشتوں اور تعلقات سے، جیسے ہم قید خانے میں قیدی ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو سوچتے ہیں ابھی کچھ دن یہاں قیام ہے تو ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں، ایسے ہی ہمارے خیال ہونا چاہیے کہ بیوی ہو، بچہ ہو، والدین ہو، ان کا جو حق شریعت نے مقرر کیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، اس اعتبار سے ان سے برتاؤ کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی محبت میں ہم اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کا خیال، جنت اور جہنم کی فکر کرنا کہ جہنم سے بچے جنت حاصل کریں، ان کو بھول جائیں اور انہی علائق میں پھنس کر رہ جائیں. یہ قید خانے کا تقاضا ہے. قیدی ہمیشہ رہائی اور نجات کی امید رکھتا ہے. یہ آخری بات اس سلسلے کی، قیدی ہمیشہ رہائی اور نجات کی امید رکھتا ہے کہ میں باہر نکل جاؤں گا، یہ امید ہونی چاہیے. اور ہلاکت کا خوف بھی رکھتا ہے کہ قید خانے میں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے خلاف کوئی سخت سزا نافذ کر دے، پھانسی دے دے، مار دے، جرمانہ لگا دے. تو ڈرتا بھی رہتا ہے. اور بھی کئی ڈر رہتے ہیں قید خانے میں. اور امید بھی رکھتا ہے، نجات کی امید اور ہلاکت کا خوف. مسلمان بندہ دنیا میں اسی طرح سے خوف اور امید کے بیچ میں جیتا ہے. یہ عقیدے کی چیز ہے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. جب ہم اللہ سے ڈریں گے حقیقی معنی میں
تو گناہ سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے. ایک آدمی بول رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا. آج کل ایسا بولنے والے بہت سے بہادر ملتے ہیں, میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, لیکن سود کھا رہا ہے, گندے کام کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, تو پتہ چلا کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. جب ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں. اگر اللہ سے ڈریں گے, ابلیس نے بھی کہا تھا نا انی اخاف اللہ رب العالمین, وہاں کہا کہ میں اللہ, جب ہاتھ چھڑایا بدر نے, جو روایتوں میں ہے کہ جب فرشتوں کو اترتا دیکھا تو قرآن نے نقل کیا نا کہ وہ بھاگا اور کہا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو, وہ دشمن خدا نہیں کہنا چاہیے, نکل گیا منہ سے, دشمن رب جو دشمن الہی وہ جو تھا وہ جو ہے جھوٹا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا تو نافرمانی ہی نہیں کرتا. تو اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو نافرمانی نہیں کریں گے, اور نافرمانی اگر ہو جائے گی, بشر انسان ہے ہوگی, تو توبہ و استغفار کریں گے سچے دل سے. تو قید خانے میں قیدی امید بھی رکھتا ہے رہائی کی, ڈر بھی رکھتا ہے ہلاکت کی. ایسے ہی ہمیں دنیا کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا, اہل ایمان کی نعمت بتائی کہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے, طمع لالچ. ہاں, اور قرآن میں کہا یرجون رحمت ربک, یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ, کہ اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے, اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کہ ڈرا جائے. اگر ایک انسان کو اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ سے سچی امید یہ نہیں کہ آپ صرف دل میں تمنا کریں, دماغ میں سوچیں, نیکی کر کے یہ امید رکھیں کہ اللہ اسے قبول کرے گا, برائی کرنے کے بعد توبہ کر کے یہ امید رکھیں کہ اللہ معاف کرے گا. یہ ہے سچی امید. آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, نیکیاں کرتے نہیں ہیں, دین سیکھتے نہیں ہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں, حرام کام کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ جنت دے گا. یہ امید نہیں ہے, یہ خیال کا, یہ تمنا خام ہے, جھوٹی امید ہے, یہ جھوٹی تمنا. سچی امید یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد یہ امید رکھے کہ اللہ اجر دے گا, گناہ سے توبہ کرنے کے بعد یہ امید رکھے کہ اللہ معاف کرے گا. توبہ نہ کریں اور امید رکھے معاف کر دے گا, نہیں چلے گا. تو جیسے ایک قیدی امید اور خوف رکھتا ہے, ایک مسلمان بندہ دنیا میں اپنی زندگی میں امید اور خوف کے بیچ جیتا ہے. امید اللہ سے محبت اور امید اس کو نیکیوں پر ابھارتی ہے, گناہوں سے توبہ پر ابھارتی ہے, اور خوف گناہوں سے رکاوٹ بنتی ہے اور گناہ سے بچتا ہے, اور وہ بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف آتا ہے. ان تفصیلات کے بعد ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں کہ آپ نے بارہا سنی, بخاری اور مسلم میں ایک لفظ کے فرق سے ہے. مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حفت الجنت بالشہوات, حفت النار بالمکارہ وحفت الجنت بالشہوات. یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے. بخاری میں ہے حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. مطلب یہ ہے کہ جنت کو پسندیدہ چیزوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا گیا ہے, اس کو غلاف بنا دیا گیا ہے. یعنی آپ کو جنت میں اگر جانا ہے تو وہ کام کرنا پڑیں گے جو آپ کو تھوڑا بھاری محسوس ہوتے ہیں, مکروہ لگتے ہیں. عام حالات میں کہا گیا وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ مزہ آنے لگے, پریشانیوں میں بھی جان دیتے ہوئے بھی مزہ آئے. جیسے اب روزہ بھی میں نے بتایا, سردی کا موسم ہے, وضو کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہے, بستر چھوڑنے کا دل نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ چھوڑ رہے ہیں. تو ایسی نیکیوں سے جو ناپسندیدہ ہے انسان کے نفس پر, اس سے جنت کو گھیرا گیا ہے. اور جو پسندیدہ شہوتیں ہیں, زنا, بدکاری, چوری, مزہ آتا ہے اس میں بظاہر انسان. ایسی پسندیدہ شہوتوں اور غلط کاموں سے, منمانیوں سے جہنم کو گھیرا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کی شرح میں آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو وہ کام کرنا پڑیں گے جو آپ کو بھاری پڑتے ہیں, برے محسوس ہوتے ہیں, قربانیاں دینا پڑتی ہے. بیٹی کا حق ہے, دے دے, میں حصہ دے دیں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا, پراپرٹی میں کمی محسوس ہوگی, کوئی بات نہیں, ناپسند ہے لیکن دوں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ایسا ناپسندیدہ کام کیجئے تو آپ کو جنت. ناپسندیدہ وہ جو اللہ نے حکم دیا, آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. روزہ رکھنا ہے, بہت گرمی کا دن ہے, روزہ بہت طویل ہے, لیکن میں رکھوں گا, ناپسند ہے لیکن رکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو جب آپ مکارہ کو کرتے جاتے ہیں, ایسی چیزیں جو آپ کو گوارا نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے, تو آپ جب پردہ یہ والا پھاڑیں گے نیکیاں کر کے, مکروہات کو اختیار کر کے, تو آپ جنت تک پہنچیں گے, جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں داخلے کے لیے اس راستے کو طے کرنا پڑے گا. اور اگر آپ یا کوئی انسان, کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے
تو وہ برائیاں کرتا جائے، شہوتوں پر لبیک بولے، دل چاہ رہا ہے کہ یہ کر لوں، دل چاہ رہا ہے قرآن حدیث کے خلاف کوئی بھی بات کر لوں، دل چاہ رہا ہے فلاں رسول کی بجائے فلاں امام کی، فلاں بزرگ کی وہ میرے من میں آتی ہے وہ بات مانوں، یہ عقیدہ اختیار کر لوں، وہ بدعت اختیار کر لوں، اہل حق کی مخالفت کروں، اللہ کے دشمنوں کی دوستی کروں، اللہ کے دوست تو جو حق والے ہیں، اہل الحدیث ہیں، توحید والے ہیں، ان کی دشمنی کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ، علماء کی دشمنی جو اہل حق ہیں ان کو کام سے روک رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں جس میں مزہ آتا ہے کہ میرا فلاں عالم سے دشمنی ہے تو اب اس کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کرنے دوں، لوگوں میں بدنام کروں، اپنے لیے اللہ کے دین کا نقصان ہو چلے گا، یہ آپ کا نفس چاہتا ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں۔ ایسے آپ غور کرتے جائیے کہ جتنے گناہ ہیں جس میں انسان کی نفسانی خواہشات انا کی تسکین ہوتی ہے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو ایسا کام کرتے کرتے وہ شہوتوں کا پردہ پھاڑتا ہے، اور جب شہوتوں کے پردے کے پار جائے گا تو شہوت کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم، وہاں پہنچے گا۔ اب مکارہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ علماء نے کہا کہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ کے فرائض ہیں، حقوق ہیں، اللہ کی شریعت میں جو حلال حرام ہے وہ مکارہ ہیں۔ اور آج ایسی کتنی چیزیں، میں نے ابھی بیچ میں مثالیں دی، لوگ اس کی طرف نہیں جاتے کہ بھائی جیسے میں نے کہا کہ یہ شرک ہے، ہاں، اور جو لوگ وحدت الوجود کو مان رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار ہوں کہ فلاں ہوں، وہ شرکیہ بات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب کسی کو برا لگے، وہ مجھے ٹرول کریں، گالی دیں میں، لیکن میں جب اسے مان رہا ہوں کہ یہ شرک اور کفر ہے تو میں اس بات کا درد رکھتا ہوں اور رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے اس عقیدے کو اختیار کر کے اس دنیا سے نہ جائیں، ورنہ وہ جہنم میں جائیں گے اگر کفر اور شرک ہوگا تو۔ ایک کفر ہے، وحدت الوجود، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، ہندوازم وحدت الوجود میں ایک وجود اللہ ہی ہے، ہم اور آپ نقل ہے، یہ ڈاکٹر اسرار نے اس کی تائید کی۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے، ابن عربی کو اس سلسلے میں بہت امام مانا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں اہل تصوف کی اکثریت اس کو مانتی ہے، لیکن یہ شرک ہے۔ اب میں اس کو بیان کر رہا ہوں، ہاں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، تو اس اعتبار سے میرے لیے بیان کرنا تو خطرہ ہے نا، کہ میں ایک ہلکی سی مثال دے رہا ہوں، اپنے آپ کو کوئی بہت اتم نہیں مان رہا ہوں، اللہ ہماری خامیوں کو دور کرے، ایک مثال دے رہا ہوں جو میرے ساتھ ہے، چھوٹا آدمی ہوں میں، لیکن یہ طے ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں جب میری بات سنیں گے ناراض ہوں گے، گالی دیں گے، موقع ملے گا تو مجھے مارنے ٹھوکنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کو تقریر مت کرنے دو۔ ہماری جماعت میں ایک آدمی سے ناراض ہو گیا، ہاں میرا جھگڑا ہو گیا شیخ ابو ذر ضمیر صاحب سے مثال کے طور پہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بڑی محبت ہے، ایمان والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اب میرا جھگڑا ہو گیا تو میں لوگوں میں بدنام کرتا ہوں، ارے ان کی تقریر نہ سنو، ان کا درس نہ سنو، ان کی ایسی غلطی ہے، ان کی ویسی غلطی ہے، جو ہے وہ بھی ہے، جو نہیں ہے وہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ صحیح کام ہے میرا؟ سوال پوچھ رہا ہوں۔ ایسے پوچھوں گا تو شاید ایک بھی مسلمان نہ ملے جو بولے کہ صحیح ہے، لیکن بہت کم مسلمان ملیں گے جو ایسا نہیں کریں گے۔ جب کسی سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں آپ شہوت کے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ ایک شخص کو رد کرنے میں اگر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو آپ مجروح کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ان کو فائدہ اٹھانے سے روک رہے ہیں، دین کا کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ جو صحیح کام کر رہا ہے اس سے روک رہے ہیں، اور جو غلط کرتا ہے اس کو بولنے سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کو بولوں گا تو اس کے ماننے والے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے یہ نہیں کہا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو وہ شرک ہے، اسی پہ تو ناراض تھے۔ اب آج جو لوگ دانشور ہیں، دانشوری کا بگھان کرتے ہیں، ارے یہ مولوی صاحب تو جذباتی ہیں، دور اندیشی نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، تو پھر کیا مصلحت ہے کہ شرک کو شرک نہ بولا جائے، مشرک کو یہ نہ بولا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا تھا، تو کیا آپ بولو گے؟ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل انسان، آپ سے ذہین انسان پیدا نہیں ہوا، ہاں آپ ان سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہو۔ تو یہ جہنم جو ناپسندیدہ چیزوں سے بھری ہوئی گھری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے جہنم گھری ہے۔ ان چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ اس پردے کو پھاڑ کے جہنم تک پہنچ رہے، جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مومن قید کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس معنی اس حدیث سے بھی جوڑ کے تشریح کیجئے کہ مومن آزاد نہیں ہے کہ جب جہاں جو چاہے کرے، جو من میں آئے، جیسے
چاہے استعمال کرے. جس طرح ایک جیل میں قیدی کے لیے کھانا طے ہوتا ہے، سونے کا وقت طے ہوتا ہے، جگہ طے ہوتی ہے، کام طے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں ہر چیز کے، ہر کام کے، ایسے ہی اس دنیا میں شریعت نے ہمارے لیے سب چیزیں متعین کی ہے. عقیدہ یہ ہو، عبادت یہ ہو، اور ایسے ہو، ان اوقات میں ہو، فلاں کام فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، جو اللہ نے کہا اسے مانا جائے. 3-4 منٹ بچا. اور آخری پہلو جو اس سلسلے کا تھا کہ ہم قید خانے میں، جیل میں جب رہتے ہیں، کوئی جیل میں رہتا ہے، اللہ بچائے، وہ جیل جو ہے گناہ والی، اس جیل میں جو لوگ جاتے ہیں، تو جیل میں جیسے پرانی جیل بھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی گئے، تو وہاں نگرانی ہوتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جو کچھ انتظام رہتا ہوگا، سپاہی ہیں، جیلر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. آج کل تو اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، CCTV کیمرے جگہ جگہ لگے رہتے ہیں، کون سا قیدی کہاں کیا کر رہا ہے سب دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا. تو جیلر کی کاموں کی، جیل میں رہنے والے قیدیوں کی نگرانی ہوتی ہے، اور اگر اس نے کوئی ڈسپلن کے خلاف کام کیا، قابل سزا کام کیا، تو اس کو پنش بھی کیا جاتا ہے، سزا بھی دی جاتی ہے. ایسے ہی اس دنیا میں مومن کے لیے قید خانہ، اس کی تشریح کا یہ آخری پہلو، ہم کو اللہ رب العالمین کے طرف سے پابند کیا گیا کہ ایسے رہنا ہے، ایسے کھانا ہے، یہ عقیدہ اختیار کرنا ہے، یہ تہوار منانا ہے، بدعت نہیں کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، فلاں اور فلاں کے پیچھے نہیں جانا ہے، نئے نئے مذہب اور نئے نئے دین اور اصول نہیں اختیار کرنا ہے. جو قرآن و حدیث میں وہی ماننا ہے، وہی اللہ نے دین کے طور پر پسند کیا ہے، دوسری چیز پسند نہیں کی ہے، جس کو آپ پسند کرتے وہ نہیں چلے گا. تو اب اس میں نگرانی کیسے ہو رہی ہے، یہاں CCTV کیمرے کیسے ہیں، یہ پہلو بہت اہم تھا اور بہت زیادہ. میں بہت ہی سرسری پیش کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجتیں متعین کی ہیں، ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، وہ کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جس جگہ پر آپ جو کام کر رہے ہیں، ابھی میں یہاں آپ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی. ہاں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پوری زلزلوں سے بھیجوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ، مدفون چیزوں کو، خزانوں کو نکال دے گی، اس میں مردے بھی ہیں، سارے مردے اور سارے خزانوں کو باہر پھینک دی. واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی کہ کب کہاں کیا ہوا. اللہ کے رسول نے، صحابہ نے پوچھا تو بتایا آپ نے، اس کی شرح میں حدیث دیکھیے تفسیر میں، کہ کب کس نے کہاں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ میری پشت پر اس نے رہ کر یہ گناہ کیا تھا. ہاں، زمین گواہی دے گی. یہ ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، وقت نہیں ہے. دوسرے نمبر پر خود ہمارے اپنے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. جب بندہ کہے گا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے شرک نہیں کیا، میں نے بدعت نہیں کی، میں نے رسول اور اللہ کی دشمنی والے کام نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہ پر، منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ہم سے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بات کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. بولتی بند ہو جائے گی. گواہ ہمارے خلاف خود ہمارے اس جسم ہوں گے. سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ. 2-4 منٹ سے چلے گا نا، بس یہ بہت ہی مختصر. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، کہ اس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ سب جمع ہو جائیں گے، سب کو روک لیا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا. ہاں، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آ جائیں گے وہاں، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی، ان کی گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم، تو وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں سے، حدیث میں بھی یہ ہے، وہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، ارے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ گواہی دے گی چمڑیاں، ہمارا بدن خود ہی گواہی دے گا، تو بندہ کہے گا کہ ارے تیری کو بچانے کے لیے تو میں لڑ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، اور تو نے گواہی دے دی. تو وہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں اسی ذات، اسی اللہ نے بلوایا، قوت گویائی دی، بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو، تو اس کو بلوانے میں کیا ہے اور اس کو تم روکو گے. یہ دوسرا گواہ. کسی شاعر نے، شاید غالب نے کہا تھا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا.
کرامن کاتبین یہ تیسرے آ رہے ہیں. یہ بھی ہمارا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں کب کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو شاعر نے کہا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اس پہ ہم پکڑے جائیں گے. ہمارا تو کوئی آدمی گواہ تھا نہیں نا وہاں کہ صحیح لکھ رہے کہ غلط لکھ رہے. انہوں نے قرآن کی یہ پہلی 2 آیتیں اگر پڑھی ہوتی تو یہ شعر نہیں بولتے کہ تمہارا جسم ہاتھ پیر بھی گواہی دے گا, تمہاری چمڑیاں کھالے بھی بولے گی. تو اللہ نے تیسرا گواہ جو بنایا فرشتوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ یا کیا ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کہ تم پر کرامن کاتبین ہیں, معزز لکھنے والے فرشتے. ہاں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو تم کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ قدرت دی کہ تمہارے پاس رہ کر تمہاری باتوں کو تمہاری نیتوں کو سمجھتے ہیں. ایک سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ جب ایک انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے 2 فرشتے اس سے سب چیزیں لیتے ہیں, اس کے عمل کو, اس کی باتوں کو. ہاں ما یلفظ من قول کوئی بات بھی وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا الا لدیہ رقیب عتید مگر اس کے پاس ایک نگراں تیار ہوتا ہے, یعنی فرشتہ اس کو لکھتا ہے. یہ تیسری گواہی CCTV کیمرہ فیل ہو سکتا ہے, یہ گواہیاں ناکام نہیں ہوگی, یہ ریکارڈ برباد نہیں ہوگا. زمین گواہی دے گی, در و دیوار گواہی دیں گے, جانور انسان گواہی دیں گے, انسان کے اعضاء و جوارح خود گواہی دیں گے, فرشتے گواہی دیں گے. اور ان سب سے بڑھ کر سب سے اخیر میں جس پہ سب سے زیادہ بات ہونا چاہیے لیکن فی الحال موقع نہیں ہے, وہ یہ کہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے, سارے بھید اس کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. عالم الغیب والشہادہ ہمارے لیے جو غیب ہے وہ ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اسی آیت سے پہلے اذ یتلقى المتلقیان کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں کیا وسوسہ آتا ہے, اس کا نفس کس وسوسے کا شکار ہوتا ہے, وسوسے میں پڑتا ہے, ہم وہ بھی جانتے ہیں. ہم وہ بھی جانتے ہیں اس کے وسوسوں کو, خیالات کو. سوچئے کوئی جانتا ہے اور کوئی جان سکتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. آگے کے بیان سے کہا کہ ہم سے مراد فرشتے بھی شامل ہیں کہ وہ فرشتے بھی ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں. خود اللہ رب العالمین کے صرف ناموں کو آپ پڑھیں گے, کسی موقع سے خطاب میں کہوں گا ذمہ داران سے اللہ کے اسماء و صفات میں پر بھی درس رکھیں. اس سے زیادہ بہترین موضوع, ٹاپک, لذت والا اور اثر والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ علیم ہے, علم میں کامل ہے, کائنات کی کوئی چیز چھپی کھلی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, کوئی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے, ہر چیز اس پر وہ شہید ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید. شہید کا معنی بھی یہ ہے کہ ہر چیز پر مطلع ہے, کوئی مخفی سے مخفی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہوتی. وہ الرقیب ہے نا, سورہ نساء کی پہلے آیت ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر رقیب ہے, نگران ہے, تمہارے اعمال کو, تمہاری باتوں کو, تمہارے خیالات کو, ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے, تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہے, بچاتا بھی وہی ہے, بلائیں آتی ہے تو نگرانی کرتا ہے. وہ رقیب ہے, وہ خبیر ہے. خبیر کا معنی انسان کی باریک سے باریک دقیق خبروں کو جاننے والا, اور اسی کے قریب قریب معنی اللطیف بھی اللہ کا نام ہے, اللطیف بھی لطافت والا. یہ سارے ناموں اور اللہ کے علم کی خوبی کے ضمن میں بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. فی الحال میں اپنے موضوع سے متعلق یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان کو یقین ہوگا کہ ہم کسی بھی جگہ پہ اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتے, اس کی قدرت سے نکل نہیں سکتے, اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے, تو وہ اللہ سے ڈرے گا, اللہ کی شریعت کی پابندی کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کا قیدی مانے گا کہ دنیا میں ہم قیدی ہیں, آزاد نہیں ہیں. الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. علامہ شنقیطی نے کہا کہ قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو شاید کوئی ایک صفحہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا قرآن کا جس پر اللہ کے علم کا, کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے, تمہارے سینے کے بھید کو جانتا ہے, وہ علیم ہے, وہ عالم ہے, وہ ہر کھلے اور چھپے کا علام الغیوب ہے, غیب کو, ہر قسم کے غیوب کو جاننے والا, وہ شہید ہے, وہ خبیر ہے, وہ لطیف ہے, سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے. کائنات میں آسمان زمین کا ایک ذرہ بھی, تھوڑی دیر کے لیے یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کو سوچنا, نوجوان اس کو ہوگا بستر کہ دنیا میں کتنے ذرات ہیں. سائنس والے کہتے ہیں یہ ایک گلاس میں اگر آپ خالی کریں گے نا تو اس میں جتنی ہوا ہوگی تو اس میں وہ جو ذرات ہوتے ہیں, الیکٹران, نیوٹران کیا کہتے ہیں, وہ اتنے ملین ہوتے ہیں, 13 ملین, 10 ملین, ایک بالشت کے اس میں
تو یہ اتنی مسجد میں کتنے ہوں گے ہمارے کیلکولیٹر میں کمپیوٹر میں نہیں آئے گا, ہم گن نہیں پائیں گے. تو ایک شہر میں ایک دنیا میں کتنے ہوں گے, کتنے جھاڑ درخت ہیں دنیا میں, ہر درخت میں کتنے پتے ہیں, ہر پتے میں کتنی باریک سی نسیں ہیں, جڑوں میں کتنی نسیں ہیں, ہمارے بدن میں کتنا خون ہے, سفید ذرات, ہیموگلوبن اور کیا کیا سب ہوتا ہے, پلیٹلیٹ, پروٹینز, 2 لاکھ قسم کے پروٹین ہیں. ابھی سب کا سائنس والوں نے ابھی سب کی تحقیق بھی نہیں کی ہے, لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے. وہ احصیٰ کل شیء عددا, ہر چیز کو گن رکھا ہے. اگر ایک بال برابر چیز, یہ آخری جملہ, اگر ایک بال برابر چیز اللہ کے علم سے باہر نکل جائے کہ وہ اللہ اس کو نہیں جانتا, تو اللہ اتنا جاہل ہو جائے گا, اور اللہ جہالت سے پاک ہے, بالاتر ہے. سمجھ میں آئی بات میری, کہ اللہ جاہل ایک بال برابر بال کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی نہیں. اس لیے کائنات کی حال, ماضی, مستقبل کی کوئی چیز پانی کے اندر ہو, سمندر کے اندر ہو, ہمارے جسم کے اندر ہو, ہڈی کے اندر ہو, پرندے کے پیٹ میں ہو, مچھلی کے پیٹ میں ہو, کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے. سوچئے کیا اللہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اس میں یہ کہا, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یأتی بها اللہ, کہ بیٹے اگر ایک دانے برابر بھی کوئی نیک, کوئی عمل ہو, اچھائی ہو, برائی ہو, اور وہ کسی چٹان کے اندر ہو, پتھر کے اندر ہو, تو علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے تقریباً ہر صفحے میں ملے گی. کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا مضبوط عقیدہ انسان کی تربیت کرتا ہے, اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ نگرانی میں ہو. CCTV کیمرہ اگر دکھتا ہے تو چور چوری نہیں کرتا ہمارے یہاں. اگر ہم کو اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے, مطلع ہے, اوپر ہی کی نہیں اندر کی بھی نیتوں کو جانتا ہے, تو ہم منافقین میں سے نہیں بنیں گے. اوپر سے جھوٹ بولے, اندر سے چھپا رکھیں, ایسا نہیں کریں گے. ہاں, ایک علامہ شنقیطی نے کہا, واقعہ لکھا علامہ شیخ عبدالرزاق نے, ابن رجب حنبلی نے, کہ ایک بیابان میں جنگل میں ایک عورت اور ایک آدمی تھے. رات کا وقت تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ آؤ آج بڑا اچھا موقع ملا ہے, سہانا موقع ہے, ان ستاروں کی چھاؤں میں ستاروں کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تم اور ہم جو ہے ایک دوسرے سے مزے لے لیں. تو اس عورت نے کہا کہ یہ ستارہ ہے, لیکن ان ستاروں کے بنانے والے کا کیا اس سے بھی بچ جاؤ گے؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے. اس عورت کے اس عقیدے نے ان کو گناہ سے روک لیا. ٹائم تھا, موقع تھا, تقاضا تھا, عمر ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے ڈر سے. واقعہ بھی ہے, 3 لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے غار سے نکالا تھا, اپنے اپنے عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی تھی. اس میں سے ایک یہ تھا کہ اس عورت سے جب زنا کا ارادہ کیا مجبوری کا فائدہ اٹھا کے, تو رونے لگی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو, اور کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا, اس کے بدلے میں آج مجھے نجات دے دے. پتھر سا رکھ گیا. جن کو لاجک سمجھ میں نہیں آتی نا, کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ ہماری مسئلے کیسے حل کرے گا, وہ یہاں لاجک بتائیں کہ وہ عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں, پتھر ہٹ رہا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ رہے ہیں. کون سا نیٹ ورک تھا, کس سے کانٹیکٹ کیا تھا؟ موبائل سے, ٹرانسمیٹر سے, کس سے؟ اللہ سے کیا تھا, جو 6 رت سے زیادہ قریب ہے. تو جو وہاں بچا سکتا ہے مچھلی کے پیٹ میں, جو غار میں انسان کو نکال سکتا ہے, وہ ہم سے غافل نہیں ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما کان یعمل الظالمون, سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ ظالم لوگ یہ حکومت میں بیٹھے ہوں, پولیس میں ہو, محکمے میں ہو, گھر میں ہو, کسی جماعت اور ادارے میں ہو, کہیں بھی ہو, ظالم لوگ یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جو وہ ظلم کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اللہ اس سے غافل ہے. یہ ایک وقت کی ڈھیل دے رہا ہے اللہ رب العالمین, یہ امتحان ہے. اور یہی سب چیزیں سوچتا ہے جب بندہ, تو یہ یقین کرتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آخر میں بات کی کہ اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کی ذات کا جو صحیح عقیدہ ہے, وہ سب سے زیادہ انسان کی تربیت کرتا ہے. اور فرشتوں کا لکھنا, زمین کی گواہی دینا, یہ سب تو اس کے تابع ہے, اور یہ بندے کی اتمام حجت کے لیے ہے کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. اگر ایک بندہ صرف اللہ کی صفات کو, اس کی عظمتوں کی کبریائی کو جان لے, تو وہی ڈر, اسی سے امید, اسی پر بھروسہ انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے کافی ہوگا.
اور اگر ایک انسان اچھا بنے گا تو اس معنی میں وہ دنیا میں قید خانے کی طرح، جیسے قید خانے میں ایک قیدی رہتا ہے اس طرح سے زندگی گزارے گا، یعنی وہی عقیدہ اختیار کرے گا جو قرآن و حدیث میں ہے، وہی طریقہ اختیار کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا، دین اسلام، منہج نبوی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا پابند بنائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، فتنوں اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس مجلس کا یہاں آنے کا، کہنے کا موقع دیا، اور پھر دعا کروں گا کہ رب العالمین اس مجلس کو، یہاں کی باتوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم سننے سنانے والوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، غلطی اگر ہو گئی ہے تو رب العالمین معاف فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کے بعد میں اس مجلس کے اہتمام کرنے والے تمام شرکاء، آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جن کا تذکرہ ہوا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، ہارون رشید پٹیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلیہ اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے، عافیت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔